سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم آپ کی طرف سے عطا کردہ جتنی بھی نعمتیں ہیں اس کے زوال سے اور آپ کی عطا کردہ عافیت کے بدل جانے سے اور آپ کی طرف سے سزا کے اچانک ہی وارد ہو جانے سے اور آپ کی ہر قسم کی ناراضگی سے اللہ ہم آپ کی پناہ مانگتے ہیں، ہم آپ کی پناہ میں آتے ہیں۔ یا ارحم الراحمین ہم سب کے ساتھ خیر و عافیت کا معاملہ فرما دے۔ یا ارحم الراحمین علم نافع عطا کر دے، اور یہ علم جو ہم قرآن کا پڑھ رہے ہیں سیکھ رہے ہیں، یا اللہ اس کو ہمارے عمل میں بھی ڈال دے۔ ہم سے اب تک جو کوتاہیاں ہوئی ہیں یا ارحم الراحمین ہم سے درگزر کا معاملہ فرما دے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185 اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی، رمضان کا مہینہ، الذی یہ وہ مہینہ ہے کہ انزل فیہ القرآن، اس میں نازل کیا ہے ہم نے قرآن کو، یعنی رمضان کا مہینہ اس کی برکتیں ہی ایسے ہیں کہ اس کے اندر کا یہ جو لوازمات کو دیکھا جائے تو مین اور پرومیننٹ بات کیا ہے کہ اس میں نازل ہوا ہے قرآن، سب سے بڑی برکت یہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کر کے بیت العزت میں رکھا جو آسمان دنیا یعنی پہلے آسمان پر واقع ہے، اور وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر جبریل امین کے ذریعے سے 23 سال کے عرصہ میں اس کو برابر نازل کیا جاتا رہا۔ تو قرآن عزیز بہت بڑی نعمت ہے، اور ایسی نعمت جس کی قدر ہم نے نہیں کی ہے۔ جس قوم کے پاس یہ کلام ہو وہ بھٹک نہیں سکتی ہے، جس قوم کے پاس یہ کلام ہو وہ زوال پذیر نہیں ہو سکتی ہے، اس کے لیے عروج ہی عروج ہے، اس کے لیے دنیا اور آخرت کے سلسلے ہیں۔ یعنی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس قرآن رکھا موجود ہے لیکن ہمارے ساتھ نہیں ہے قرآن، اسی وجہ سے افسوس ہی کی بات ہے کہ ہم بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے اس کے مفہوم کے مطابق جس کے پاس یہ قرآن ہے وہ اس نعمت کو حقیر نہ سمجھے، یعنی یہ بڑی نعمت ہے، اللہ کے ہاں بڑی عزتوں کو پانے والا ہے۔ حامل قرآن جو ہے وہ بہت بڑی نعمت کا مالک ہے، اس کو نعمت دی جا رہی ہے۔ تو بہرحال یہ شہر جو ہے یہ رمضان کا ہے، اور رمضان کی فضیلت آپ جیسے پچھلے سبق میں پڑھ چکے ہیں کہ اس میں اس سے پہلے کے قوموں پر بھی تھا، اور رمضان کے جیسے کہ رمضان کا جو معنی ہوتا ہے نا یہ تپش کے ہے، یعنی بعضوں کے نزدیک یعنی بعض اہل علم کہتے ہیں کہ رمضان کی فضیلت جو ہے نا وہ گرمی کے موسم میں آیا تھا، تو اس لیے بھی رمضان گرمی یا تپش والا مہینہ اس کو کہتے ہیں، لیکن ہم اس سے بس مراد روزوں والا مہینہ ہی لیتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی عظیم مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے، یعنی بہار کا موسم ہے، نیکیوں کے حوالے سے بھی قرآن کے حوالے سے بھی۔ اور جب ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس قرآن کو ربیع قلبی میرے دل کی بہار بنا دے، تو اس کے لیے یہ ایک بہترین موسم ہے کہ ہم اپنے دلوں کی بہار جو ہے وہ قرآن کو بنا دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک خوبصورت مہینہ دیا، اور خوبصورت مہینے میں افضل الکلام اور سب سے بڑا کلام ہمیں عطا کیا، اور یہ رمضان کو قرآن پاک کو یہ یعنی خصوصی یادگار ہے، خصوصی لگاؤ ہے، اور خصوصی طور پر طریقہ ہے کہ اس کی فضیلت اور بڑھ جاتی ہے نا۔ ایک چیز جو ہوتے ہیں نا وہ جیسے کوئی کہ یہ اچھا ہے، یہ بہت اچھا ہے، یہ A+ ہے، اور یہ AA+ ہے، ایکسیلنٹ ہے، گریٹ ہے، تو ایک اچھی چیز کے لیے کتنے سارے لفظ جو ہے وہ استعمال ہوتے ہیں اس کی فضیلت اس کی اہمیت کے اعتبار سے۔ تو اسی طرح یہ قرآن عزیز جو ہے یہ بے شک یہ عظیم ہے، یہ اپنے طور پر تو اس کا جو مرضہ ہے وہ جگہ ہے ہی ہے، لیکن جب اس کے ساتھ نسبت رمضان کی لگا دی جاتی ہے تو اس کی فضیلت، اس کی اہمیت اور اس کی عظمت میں اور زیادہ بھی بلندی جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے۔ تو ہم نے اس قرآن کو نازل کیوں کیا ہے؟ ہدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے، یعنی اصل چیز ایک ہوتی ہے نا کہ ایک اگر ہم کوئی چیز ہوتی ہے گھر پہ ڈیکوریشن کے طور پہ رکھا دیتے ہیں،
لیکن وہ چیز ہمارے یہاں کھانے کی ہے یا اس میں کچھ وہ برتن ہو سکتا ہے یا وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، لیکن وہ سجا دی گئی ہے نا، تو اس کا اصل مقصد کیا سجا دینا تھا، دوسروں کو بتانا تھا کہ میں نے فلاں جگہ سے خریدی ہے، یہ اتنی مہنگی آئی ہے، یہ بڑی انٹیک چیز ہے، نہیں وہ میری ضرورت بھی ہے نا، تو اس کو میں نے استعمال کرنا ہے۔ اب قرآن میرے پاس آیا ہے، ہم اس کو اذکار کے طور پہ بھی پڑھتے ہیں، ہم ایصال ثواب کے لیے بھی پڑھتے ہیں، مردوں کو پہنچانے کے لیے پڑھیں گے، سب کچھ کریں گے اس کو، لیکن اصل چیز جو اللہ بیان فرمانے کی یہ ہمیں یاد رہتی ہے ہدی للناس، کہ یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے، یہی ایک بات آتی ہے، یہیں پہ ٹکراؤ ہوتا ہے، یہیں پر ایک یہ کہ بھئی بحث مباحث، یہ نہیں کہتے کہ ہاں باقی ہم ہدایت والی بات تو ہم اس سے نہیں لے رہے، باقی کام ہم سے، پھر کیا کرتے ہیں، بحث شروع ہو جاتی ہے، پھر پوچھیں گے کہ آپ اصال ثواب کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں، آپ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے، کیا بخشش کے لیے پڑھا جا سکتا ہے کہ نہیں جا سکتا ہے، فلاں کر سکتے ہیں کہ، اب وہ علم کے لیے نہیں ہوتا ہے، وہ برائے مباحثہ ہوتا ہے، اور برائے جو ہے نا وہ یہ دیکھنے کے اپنے تئیں کچھ جواب مل جائے، تو پھر اگر کوئی قابل اطمینان جواب مل بھی جائے نا تو بھی ہدی للناس کی طرف نہیں آئیں گے، تو یہ ہمارے لیے افسوس کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ ہم سارے ہم اس کو تعظیماً بھی پڑھیں، برکت کے لیے بھی پڑھیں، ایصال ثواب کے لیے بھی پڑھیں، اپنی بخشش کے لیے پڑھیں، دوسروں کی بخشش کے لیے پڑھیں، بچوں کو سکھا، سب کچھ کریں گے، لیکن ہدی للناس یہ سیکھے بغیر نہیں آئے گا، یہ پڑھنے سے نہیں آئے گا، یہ پریکٹیکلی ہوگا۔ بالکل اسی طرح ایک چائے بنانا، اگر آپ دیکھیں چینی، پتی، دودھ اور چولہا اور ماچس اور یہ چیزیں تو ہمیں چاہیے، اب جس کو سارا کچھ سمجھ آ جائے لیکن ماچس جلانے نہ آتی ہو، اور اس کو چائے بنانی تو آتی ہے، ماچس جلانے نہیں آتی، یہ ہماری بچیاں نہیں پوری ماچس خالی کر دی تب جا کے چولہا بنتا ہے، تو یہ اور ہم ایک اس پہ لگا لیتے، جیسے کہ ہماری پریکٹس ہے، طریقہ ان کو بتاتے ہیں ایسے پکڑ کے لگانی، اب بتائیں وہ چائے بنانے کی ریسیپی کو بہترین بھی آتی ہے، وہ ماچس لگی نہیں تو چائے بنا کے پلا دیں گے آپ کو، نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طرح کسی کو اگر چاول ابالے، دیکھیں نا چاول کو ہم کھانے پینے سے میں مثال ہے کہ مثال کھانے کے الحمدللہ شوقین ہے، اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں، ہم اس کو اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں کچھ سے فائدہ اٹھانے والا بنا دے، فقر و فاقہ سے محفوظ فرمائے اور جنت کی نعمتیں بھی ہمیں کھلائے، لیکن بات یہ ہے کہ اب جس کو چاول بنانے آتے ہیں آپ اس سے بلاؤ اور بریانی کی توقع کب کر سکتے ہیں؟ آپ اس کو اتنا مٹیریل ہاتھ میں دے دیں گے، اب جاؤ بریانی بنا دو، اس میں بھی تو ابلے چاول استعمال ہوتے ہیں، پلاؤ بنا دو تو بھی دیں گے، سر پہ کھڑے ہوں گے، بیٹی ہے، بہو ہے، بہن ہے، کوئی بھی ہے گھر میں جس کو پہلی بار کروانا، سر پہ کھڑے ہوں گے، اتنا ڈالو بس کرو، یہاں سے لاؤ یہاں سے اٹھاؤ، سارا پریکٹیکل اس کا ہوگا تب جا کر وہ اسے، ورنہ وہ ابلے چاول تک محدود رہ جائے گی، تو پھر آپ اس کو بتائیں گے کہ باقی بھی کام تو ابلے چاول کھانا ہوا ہے، تو قرآن سے ہم نے بس ایصال ثواب کے لیے اور برکت کے لیے اور پیارے غلاف میں اونچے کارنس پہ رکھ دیا ہے، اس میں ہدی للناس جو پریکٹیکلی کام ہے وہاں سے ہم نے، یہ تو وہی بات ہوتی ہے جو ہم نے پیچھے پڑھی کہ کیسے روایت وَإِذَا أَزْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، کس شروع ہوتی ہے کہ جس کا ترجمہ یہ تھا کہ جس میں جب روشنی ہوتی ہے تو وہ چل پڑتے ہیں، اور جب اندھیرا فَلَمَّا أَضَاءَتْ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ، کہ جب روشنی ہو جاتی ہے تو وہ چل پڑتے ہیں، اور جب وہ اذا اظلم اندھیرا چھا جاتا ہے تو قاموا کھڑے ہو جاتے ہیں، آسان آسان باتیں دوڑتے رہیں، جہاں پریکٹیکلی باتیں وہاں کھڑے ہو جائیں، یہ تو منافقین کیا کرتے تھے۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ منافقت کی ایک رمق بھی ہمارے اندر سے دور ڈالے کہ ہم اپنے دین و قرآن کے ساتھ ہدی للناس کا جو معاملہ ہے اس میں ایسا کرنے والے نہ ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص نیت عطا فرمائے۔ تو قرآن ہم سے بار بار یہ پوچھتا ہے کہ حل من مدکر، کون ہے جو نصیحت کو حاصل کرنے والا ہے، کون ہے جو وہ نصیحت کو مان لینے والا ہے، اپنے اخلاق کو سنوار دینے والا ہے۔ اسی لیے ہمیں یہ بات سمجھائی اور سکھائی گئی ہے کہ ہر نماز میں، ہر رکعت میں اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم کی دعا کرتے رہیں قبل اس کے کہ ہم سے اس دعا کا موقع چھین لیا جائے۔ تو لہٰذا اس میں ہدی للناس ہدایت ہے اس میں لوگوں کے لیے، اور بینات اور واضح ہے ہدایت کی باتیں میں صرف دلائل بھی موجود ہے، فرقان بھی ہے، حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی۔ تو یہ خوبصورت مہینہ تمہیں عطا کیا گیا، اور الحمدللہ بالکل عین جب انشاءاللہ کل یا پرسوں رمضان المبارک کی ابتدا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی رحمتیں، اس کی برکتوں اور اس کے اندر اپنی اخلاق و عمل کو سنوار دینے والی ہر کوشش میں ہماری مدد فرما دے،
تو یہ بہت صحیح وقت پر یہ آیات جیسے ہمیں ٹچ کر رہی ہیں. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ فمن شہیدہ تم میں سے جو کوئی بھی شہرا پائے زندہ ہے موجود ہے فلیصوم اس کو چاہیے کہ روزہ نہیں چھوڑنا، جس بھی حال میں ہو روزہ نہیں چھوڑنا، اسے چاہیے کہ روزہ رکھے. روزہ لازم قرار دیا گیا ہے، یعنی فدیے کے جو استثناء دیے گئے ہیں اس میں دیکھا جائے جیسے میں کل بھی کہتی ہوں جو پیشنٹ لوگ ہیں اللہ نے اجازت دی ہے، لیکن اس میں ہم یہ دیکھیں کہ ہماری بیماری کا لیول کیا ہے. ہو سکتا ہے سردیوں میں میں روزے دوبارہ ہو سکتا ہے میں نہ رکھ پاؤں، لیکن اچھا چلے میں رکھوں گی قضا روزے، لیکن اس میں مجھے رمضان کی برکات نہیں، روزہ ادا ہوگا نا، قرضہ ادا ہو جائے گا، لیکن یہ جو روزے کی فضیلتیں ہیں رمضان کی فضیلتیں ہیں وہ نہیں ملیں گی. تو اس لیے قضا بھی لازم ہے، لیکن جو پا رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے. فمن کا بس جو کوئی ہے مریض اولا صبر. اور یہاں پہ نا ایک بات شدت سے محسوس ہوتی ہے کہ تم میں سے جو موجود ہو جو زندہ ہو، پھر جب ہم خدا نہ خواستہ نہ رہے اگلے سال تو ہم روزے رکھ پائیں گے؟ ہم نہیں رکھ پائیں گے. ہمیں رمضان نہیں، اللہ کا بہت کرم ہے کہ جس نے ہمیں یہاں قریب لگا دیا. جیسے کشتی ساحل کے کنارے آ گئی ہے، اب اس سے پار ہونا ہے، اترنا ہے یا منزل کو پانا ہے تو وہ رمضان کا مہینہ ہے. تو الحمدللہ کہ یہ کنارے کو لگی ہے، اللہ تعالیٰ آگے بھی نصیب فرما دے. تو بس جو کوئی تم میں سے مریض ہو یا پھر اعلیٰ سفر میں ہو تو وہ گنتی کو پورا کرے گا من ایام اخر دوسرے دنوں میں اس نے اپنی گنتی کو پورا کرنا ہے. اور روزے جو ہیں وہ لازم ہے کہ وہ اپنے پورے کرے، اور اللہ چاہتا ہے کہ وہ کیا کرے بکم الیسرا تمہارے لیے آسانی، ولا یرید نہیں وہ چاہتا ہے بکم العسرا تمہارے لیے کوئی بھی دشواری. دو باتیں ہوگی، اگر تم موجود ہو رمضان کے مہینے میں زندہ موجود پائے جا رہے ہو تو چاہیے کہ روزہ رکھو. ہم مریض تھے یا پھر کوئی سفر کا ایشو آ گیا تھا اور پھر تم روزہ نہیں رکھ پائے تو فعدۃ من ایام اخر دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرنا لازم ہے. یعنی کہ اب تک جب سے ہم پر روزے فرض ہوئے تب سے لے کر اب تک ہر بندے کو پتا ہے کہ کتنے سال پہلے سے اس نے رمضان کے روزے رکھنا شروع کیے تھے. تو اب اس کو چاہیے کہ کیا وہ ہر سارے روزے رکھ چکا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اب وہ کیلکولیشن کر کے ساتھ ساتھ اپنے قضا روزے جو ہے وہ پورے کر لیں. وہ اتنے زیادہ نہیں ہوتے ہیں، کئی سالوں کے جو ہے وہ جا کے 40-50 روزے بنتے ہوں گے یا تھوڑے زیادہ روزے بنتے ہوں گے. تو وہ جیسے ایام 20 کے روزے آتے ہیں، جیسے پیر اور جمعرات کا روزہ ہے تو ان کو پورا کریں. رمضان مکمل ہوگا تو قریب آ گیا تو وہ نہیں رکھے جا سکیں گے، تو رمضان کے ساتھ ہی شوال کے روزے شروع ہو رہے ہوں گے تو اپنے قضا روزوں کی نیت کر لیجیے اور اپنے قضا روزے جو ہے وہ پورے کر لیجیے. وہ قرضہ ہے، وہ کسی کے مکانے سے نہیں اگے گا، وہ ہمیں خود کرنا ہوگا. اور مریض جو ہے جو روزہ نہیں رکھ سکتا آگے بھی اس قابل نہیں ہے تو وہ فدیہ کو ادا کرے گا. اور اگر جس سے کوئی شخص جو ہے وہ سکتے کا مریض ہے تو اس کا فدیہ ادا کر دیا جائے گا، لیکن ابھی اس کو ہوش آ گیا ہے، کچھ سالوں کے بعد اس کا ہوش آ گیا ہے تو اب کیا ہوگا کہ وہ اب صحیح ہو گیا، اب وہ روزے رکھے گا. وہ جو اس نے فدیہ دیا ہوگا وہ صدقہ میں شمار ہو جائے گا. اور اسی طرح کوئی بھی عورت جو ہے وہ اس کو چاہیے کہ وہ جب کسی کے یہاں بچے ہوتے ہیں یا کچھ ایسے مسائل ہیں وہ روزے نہیں رکھ پاتی ہیں تو ان کو فدیہ فوری دے دینا چاہیے. زندگی کو پتہ نہیں نا، فدیہ فوری دے دینا چاہیے. اور جب فارغ ہو جائے اور اس قابل ہو جائے کہ روزے رکھے تب روزے رکھ لیجیے اور روزے پورے کر لیے جائیں، اور جب بھی صحت ٹھیک ہو جائے تو روزے رکھ لیے جائیں. اور وہ جو فدیہ دیا ہے وہ انشاءاللہ صدقہ میں شمار ہے. یعنی کہ یہ تعداد کی جو گنتی ہے یہ پوری کرنا لازم ہے. یہ قرض ہے، یہ کوئی اور پورا نہیں کر سکتا، اس کو ہم ہی نے پورا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کرتے ہیں، اسے تمہارے لیے دشواری منظور نہیں ہے، اس لیے تمہیں سہولتیں دی ہیں کہ تم اس سے فائدہ اٹھا لو. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ اور گنتی کو پورا کرو عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ جو ایسے کہ اللہ نے تم کو ہدایت دی ہے اور تم اس کی بڑائی کو بیان کرو. اللہ اکبر کبیرہ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور تاکہ تم اس کا شکر ادا کر سکو. یعنی یہ صدقات ہیں، یہ زکوٰۃ کے ہی پروسیس سمجھ لیں کہ ہر چیز کے لیے حدیث کا حکم ہے کہ زکوٰۃ ہوتی ہے، ہر چیز کے لیے زکوٰۃ ہوتی ہے. انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور جسم کی زکوٰۃ کیا ہے کہ وہ روزہ رکھنے سے ادا ہو ہوتی ہے، لہٰذا روزہ رکھنا ہوتا ہے. اللہ نے اس کی توفیق سے اس فریضے کو پورا کرنے کی اس کو ہمت دی، اسے چاہیے کہ وہ پورا کرے. رمضان اور قرآن کے ذکر کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ دعا کی اہمیت بتا رہے ہیں اور دعا کے لیے ہر بندے کو نالج دے رہے ہیں کہ دعا میں کسی آستانے پہ قبول نہیں کرتا، صرف دعا کسی صرف مسجد میں قبول نہیں کرتا،
دعا میں کسی صرف جو ہے وہ بہت ہی عبادت گزار جگہ پاک جگہ ہوگی تو قبول ہوگی نہیں. دعا جنگل میں کرو گے، گھر پہ کرو گے، بستر پہ بیٹھ کے کرو گے، مسجد میں کرو گے، کہیں پہ بھی کسی مبارک مقام پہ کھڑے ہو تو وہاں سے نہیں کچھ ملنے والا، ملنا تو اللہ سے. ہاں جگہ ہم وسیلہ واسطہ بول سکتے کہ اللہ میں بڑی پاک جگہ کھڑا ہوں، آپ میری دعا کو قبول فرما لیں. یہاں والوں کو آپ نے بڑا عطا کیا تھا، اللہ مجھے بھی عطا فرما دے، آپ بہت کرم کریں. ہم ایسے کہہ سکتے ہیں لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو نیک بندہ ہے یا بہت جو اللہ کا برگزیدہ ولی اللہ تھا اس کو ہم کہیں کہ آپ ہمیں کچھ عطا کر دیں، آپ ہماری دعا آگے پہنچا دیں. نہیں، کیوں کہ کوئی دعا نہیں پہنچاتا. دعا کیسے پہنچتی ہے؟ وہ اذا سألک عبادی، جب سوال کرتے ہیں آپ سے عبادی میرے بندے انی میرے بارے میں تو ان کو بتائیے کہ فإنی قریب، میں قریب ہوں. اب یہاں پہ یہ تو نہیں کہا کہ فلاں ولی اللہ، فلاں پیر صاحب، فلاں مفتی صاحب، فلاں مولوی صاحب، گھر کے جو بڑے بزرگ ہیں، بڑے نیک آدمی، فلاں وہ قریب ہے. میں بہت ہی گناہگار ہوں، میں اللہ سے دور. ہاں میرے اعمال نے مجھے دور کیا ہے، پھر میرا رب بہت قریب ہے. جب بندہ سوال کرتا ہے مجھ سے میرے بارے میں پوچھتا ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو بتائیے کہ وہ فإنی قریب، میں ان کے بہت قریب ہوں. اجیب میں جواب دیتا ہوں دعوت پکارنے والے کی، دعوت پکار کی، داعی پکارنے والے کی، اذا دعانی جب وہ مجھے پکارتا ہے. کہ جب وہ مجھے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں، میں بہت قریب ہوں اس کے، میں جواب دیتا ہوں، میں سنتا ہوں، میں پکار کا جواب دیتا ہوں. اور روحانیت کے لحاظ سے رمضان المبارک اپنے جوبن پر ہوتا ہے، سیزن ہوتا ہے نا نیکیوں کا، بہار کا اور برکات کا. فرشتے زمین پر اترتے ہیں، سبحان اللہ کیا ہی مناظر ہوتے ہیں. اور جب انسان صرف روزہ رکھتا ہے، فاقہ کرتا ہے، وہ ان مناظر سے وہ ان مناظر کو محسوس بھی نہیں کرتا، اسے ایسی برکات محسوس ہی نہیں ہوتی. اس کے بعد چلتا ہے آج افطاری بہت اچھی بنی، آج ڈشز کیا بنی تھی، سحری میں کیا پکے گا، آج روزے میں کتنا دیر رہ گئی ہے، افطاری کب ہوگی، سحری. یہ بالکل یعنی کہ روزہ تھا، روحانیت تھی، ایک جذبہ تھا، ایمان احتساب تھا، اس کے بغیر صرف افطاری کا انتظار ہے کہ روزہ کب کھلنا ہے. تو یہ بالکل وہی ہو جاتا ہے کہ جب ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ بتاؤ کہ آپ نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے، آپ مجھے کیا کوئی تیاری کر رکھی ہے کہ قیامت کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں. تو قیامت کے بارے میں پوچھنا کہ وہ کب آئے گی، پھر روزہ کب کھلے گا، یہ کچھ ایسے ہی لگ رہا ہے بنا تیاری کے. میرا روزہ جو میں نے سوچنے کا وقت ہے کہ پورا دن میرا روزہ تھا، آیا میں نے اللہ کو راضی کیا، آیا میں نے جو ہے وہ غلط کاموں سے روکا. ابھی وہ گپ شپ کرتی ہے نا بچوں کے ساتھ، ساتھی ان کی، وہ کہہ رہی تھی کہ جب زلزلہ آیا نا تو میں ڈرامہ دیکھ رہی تھی، تو میں نے توبہ کیا کہ اب میں ڈرامہ نہیں دیکھوں گی. تو کہتی وہ جب زلزلہ چلا گیا تو تھوڑی دیر بعد میں پھر آگے بڑھ گئی. اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم. تو قرآن کیا کہتے ہیں کہ جب بجلی گرجتی ہے رعد اور برق کے ساتھ، قریب ہے کہ ان کی آنکھوں کو اچک لے، وہ کیا کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں، ترجمہ والے بتائیں. وہ انگلیاں ٹھوڑ گیا، جعلون اصابعہم فی آذانہم، اپنے کانوں میں انگلیاں کیوں ٹھوستے ہیں، من الصواعق، کڑک کی وجہ سے، حذر الموت، موت کی وجہ سے. آنکھیں بند کرو، کانوں میں انگلیاں ٹھوس دو، بچ جائیں گے. بجلی گری، اگر اس نے موت دینی ہے تو کانوں میں انگلیاں ڈالنا اس کو کسی کام نہیں آئے گا. تو جب ہم لمحے کے لیے بدلتے ہیں نا، تو جب ہم لمحے کے لیے بدلتے ہیں نا، جب اس وقت ہمیں خوف آتا ہے، تو جیسے انہوں نے کہا کہ اب میں نہیں دیکھوں گی ڈرامہ، نا زلزلہ آ رہا تھا تو اس وقت میں دعا پوری کیا کریں، اللہ میں آئندہ کبھی نہ کروں. میرا یہ جو اس وقت قلب کی جو ڈر، یہ خشیت ہم نے چیک کرنا نا، تقویٰ کیا ہوتا ہے، خشیت کیا ہوتا ہے. یہ وہ جس وقت زلزلہ آ رہا تھا وہ خشیت تھی، وہ ڈر تھا اللہ کا. اس وقت اللہ صحیح والا یاد آیا کہ اللہ اس زمین کا مالک ہے. اس نے صرف اس طرح کی جیسے میں نے یہ کتاب یہ بس یہ کی ہے، بس یہ اتنی سی کی ہے. وہ بھونچال ہوگا اس دن کہ وہ زمینوں کو ہلا دے گا. وہ اب سمجھ آتی ہے، یہ رات سے اب سمجھ آ رہی ہے. قرآن پڑھ رہے تھے، تشریحات بیان کر رہے تھے، سن رہے تھے، پڑھ رہے تھے، پڑھا رہے تھے، لیکن اب سمجھ آتی ہے.
بھونچال کیا ہوگا؟ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو سکتے ہیں کہ اونچی لمبی چیزیں جو کمرے میں رکھی ہوئی وہ لگ رہا تھا کہ اس کے پاس سے گزریں گے تو یہ اوپر گر جائیں گے، ایسا جھنجھوڑ تھا. تو زمین ایسے ہی اوپر، یہ زمین اب وہ قرآن میں آتا ہے کہ تخلت، جو کچھ اس میں وہ خالی کر دے گی، مردے ہیں، خزانے ہیں، وہ سب اگل دے گی، ختم، چٹیل میدان ہو جائے گا اور آسمان دھواں دھواں ہو جائے گا. یہ اتنی بڑی بندہ دیکھتا ہے نا ان کو کہتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے. اللہ نے ہم پہ بہت رحم کیا. ابھی ترکی میں جو زلزلہ آیا تھا تو کیا صورتحال تھی. اللہ بہت رحیم، اللہ نے ہم پہ بہت رحم کیا ہے، بہت رحم کیا ہے. ابھی لگ رہا تھا کہ پھر کچھ ہونے والا ہے، پھر کچھ ہونے والا ہے، لیکن اللہ نے ہمیں صلح بھی دیا، اطمینان بھی دے دیا، ہم نے کھا پی لیا صبح اٹھ کر. اور اللہ اب ہم پھر کیا نعمتوں کو کفران نعمت کریں گے، اب پھر ہم نافرمانیاں کریں گے، اب پھر ہم گناہ کریں گے؟ نہیں، اللہ کو جو وقتی کیفیت تھی اس کو ہماری زندگی میں ڈال دے. وہ ڈر، وہ خوف اللہ کا ہم پر بس رہے کہ ہم اس کے دائرہ کار سے، اعداد کے دائرہ کار سے باہر نہیں. اس نے جس دائرے میں ہم کو رکھا ہوا ہے اس میں ہم نے رہنا ہے. تجاوز کریں گے تو وہ جھٹکا دے گا، اور ایک جھٹکے سے ہم بچ گئے تو اگلے جھٹکے کا کوئی پتہ نہیں کہ بچیں گے کہ نہیں بچیں گے. اور ضروری نہیں کہ گناہگار ہی جائے گا. جب ایسا ہوتا ہے تو پھر کچھ نہ کچھ سبھی کے ساتھ ہوتا ہے. تو ہم میں سے جو بھی اللہ کے پاس جائے تو وہ خالی نہ ہو، کچھ تو وہ پیش کرنے کے لیے. کچھ ہوگا تو وہ اپنے کرم سے اس کو زیادہ کر دے گا، کچھ نہیں ہوگا تو بالکل ہی جو نااہل ہے اس کو تو اللہ کا قانون ہے، وہ بے انصافی تو نہیں کرتا، وہ کچھ بھی نہیں دے گا. تھوڑا ہوگا تو اس میں کچھ ڈال دے گا، وہ زیادہ ہو جائے گا. لیکن اگر کچھ نہیں ہوگا تو محروم اور نامراد رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں دین و دنیا کے نقصان سے محفوظ کروائے. تو میرے بندے مجھ سے سوال کرتے ہیں، تو رمضان کی لحاظ سے ایک روحانیت ہوتی ہے، ہر چیز اپنے جوہر پر ہوتی ہے، تو دوسرے مہینوں کی نسبت سے قدر و قیمت کی وقت بھی زیادہ ہو جاتی ہے. نفل جو ہے فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور فرض جو ہے وہ 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے. تو اس لیے بڑی دل لگی کے ساتھ نماز ادا کریں. فرض 70 نمازوں کے برابر، نفل فرض. ہم کہتے ہیں جلدی سے کہیں جانا ہے، کہیں آنا ہے، بہت مصروف ہے، اچھا میں فرض پڑھ لوں، نہیں چھوڑتے، فرض پڑھ لوں. تو اب نفل جو پڑھیں گے وہ فرض کے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم بحث کریں گے، 8 پڑھنی ہے، 12 پڑھنی ہے، 20 پڑھنی ہے، تراویح پر بحث کریں گے. یا پھر ہم کیا کریں گے کہ ہم یہ کہیں گے کہ تراویح سنت ہے کہ فرض ہے کہ واجب ہے. اس بحث میں پڑھتے ہیں، ضروری تو نہیں ہے کہ پڑھی جائے، نہیں پڑھیں گے. موقع مل رہا ہے آپ کو قریب کہیں قرآن سننے کا تو جا کر قرآن سنیں، تراویح میں شامل ہوں. نہیں جا سکتے ہیں، آخری صورتیں دہرائیں، یاد کریں. آپ دیکھ رہے ہیں وفات کرام، یہ اس کی یعنی استقبال رمضان کیوں کہا جاتا ہے؟ ہر جگہ قرآن کی دہرائیاں شروع ہوئی. وہ امام وہ وفات جو آپ کو قرآن سنائیں گے وہ یاد کر رہے ہیں، وہ دہرا رہے ہیں، وہ پورا قرآن دہرائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کی توفیق اور عمل کو بڑھائے. لیکن ہم نے چند صورتیں یاد کی ہیں تو ان کو دہرا رہے ہیں، کیونکہ میں نے گھر میں اکیلے پڑھنے تراویح لازمی پڑھنی ہے، میں نے 2 نفل فاتح پڑھنے ہیں، ہر نماز کے ساتھ پڑھنا ہے، کوئی ٹائم مل رہا ہے اس کے ساتھ پڑھوں اور اس میں قرآن پڑھوں. ہر رکعت میں نئی صورت میں نے پڑھنی ہے، میں نے آخری 4 صورتوں کو گزارا نہیں کرنا، میں نے ہر طرح کی صورت پڑھنی ہے. اس میں فَلْيَفْرَحُوا والی آیت کے ساتھ ایک اور آیت لگا لیں ملا لیں، اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں. الکہف کی آپ نے یاد کر لی ہے، الحمدللہ 6 آیتیں یاد ہیں، تو 2 رکعتوں کا آپ کا سامان موجود ہے. جب الکہف کی 10 آیتیں یاد ہو جاتی ہیں تو آپ 6 تراویح آرام سے پڑھ سکتے ہیں اس کے اوپر. اور پھر آپ نت نئے طریقے سے آپ کو لگے گا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں دعا کر رہا ہوں، پھر لگے گا انشاءاللہ آپ کو. تو چونکہ نفل فرض کے برابر ہو جاتا ہے تو نفل کی حرص رکھتے ہوئے ہم نے کیا کرنا ہے کہ مجھے فرضوں کے برابر اس کا ثواب ملے. اور فرض تو پڑھ رہے ہیں، اب فرض کا اہتمام زیادہ ہو جائے، اور اچھے طریقے سے ہو جائے، اور اچھے طریقے سے ہو جائے. تو لہذا رمضان المبارک میں اخلاص کے ساتھ کی گئی ایک تسبیح غیر رمضان میں کی گئی تسبیح سے 1000 گنا بہتر ہے. بہرحال روحانیت کی تکمیل کا موسم بہار ہے یہ، تو اس کے اندر رات کے آخری حصے جو ہوتے ہیں ان میں دعاؤں کی قبولیت کے وقت ہیں. اس میں خالی 27ویں رات نہیں ہے، 29ویں رات، 21ویں رات نہیں ہے، 23ویں رات نہیں ہے. دن کے تلاش کرتے ہیں ایسا کل شب قدر ہے، پرسوں سے داغ رات ہے تب پڑھ نہیں. رمضان کے ہر رات کو داغ رات بناتے ہیں، ہر رات کو.
کہ فضیلت کے اعتبار سے تو اس کا ہر رات کا آخری حصہ جو جوف اللیل الآخر، اس میں دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے. پھر نبی کے زمان کے ان کے زمانے کے لحاظ سے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر فرمایا ہے، کیونکہ دو چیزیں پکی ہیں کہ جمعۃ المبارک میں کوئی ایک ایسی گھڑی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے، اور مومن جو ہے وہ تلاش کرتے جائے نماز میں، کبھی خطبے کے دوران، کبھی جو ہے وہ نماز سے پہلے، کبھی وضو کے دوران، کبھی صفائی کے دوران. ہو سکتا ہے وہ گھر کی بیٹھ سے جھاڑو لگا رہی ہو، میں سے برتن دھو رہی ہوں، مجھ سے وہ گھڑی چلی نہ جائے، کیونکہ برتن دھوتے تھے وہ کہتے ہیں استغفر اللہ. اگر اس نے خالی استغفار کی تو اگر وہ قبولیت کی گھڑی میں لگیں گے معاف کر دیا. تسبیح کر رہا ہوگا تو اللہ کہیں گے تیری تسبیح کا میں نے درخت لگا دیا. اگر میں اپنی زبان میں کچھ کہہ رہی ہوں، اب زبان سے تو برتن نہیں دھوتے نا، ہاتھ سے دھو رہے، اللہ سے مانگ لیا کچھ. ہو سکتا ہے جمعہ کا دن ہے، ہو سکتا ہے یہی گھڑی ہو سکتا ہے یہی گھڑی ہو، سونے لگی ہوں، سوئی نہ رہ جاؤں، کہیں یہ گھڑی نہ ہو. سونے سے پہلے اپنے اذکار پڑھی دعا کر لیں، اللہ یہ قبولیت کی گھڑی ہوئی تو مجھے غفلت میں شمار نہ کرنا. میں آپ کا ذکر استغفار کر کے توبہ کر کے آیت الکرسی پڑھ کے سو رہے ہیں، وہ سونے کے دوران بھی اگر وہ قبولیت کی گھڑی ہوئی تو اللہ اس کو لکھ لیں گے انشاءاللہ. تو یہ تو ٹھنڈی بات ہے. اور پھر ایک رات میں جو ہے وہ رات کا جو آخری حصہ ہوتا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتے ہیں. تو رمضان کے ساتھ یہ جو دعا والی آیت آئی ہے تو اس میں کیا ہے کہ بے شک ایک جو ہے یہ دعائیں اللہ قبول کرنے والا ہے. تو تم اپنے بندوں سے، میرے بندوں سے کہو کہ میں بہت قریب ہوں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ بھی قرآن میں آتا ہے کہ ہم انسان کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں. اور ہم نے اس وقت کوئی اللہ کے لیے تو نہیں جاگنا، اس وقت ہمیں اپنے لیے جاگنا ہے. میرے کتنی پریشانیاں ہیں، کتنی تکلیفیں ہیں، کتنی میری خواہشات ہیں، کتنی میری سوچیں ہیں، حوالے کر دینی ہے رات کو تھوڑی دیر جا کے اللہ کے حوالے کر دینی ہے. اللہ میری اس مشکل کو آپ بھی جانتے ہیں، پورا کر دیں. مشکل کو آزمائش ہے تو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو لہٰذا رات کے وقت یہ دعا کریں اور رمضان کے ان دنوں کو ضائع ہونے سے ہم نے بچانا ہے. تسبیح اور تحلیل ہر ایک چیز کے اوپر ہم نے کوشش رکھنی ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ میں جواب دیتا ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں جواب دیتا ہوں. یہاں تک تو میرے اور آپ کی پسند کی بات ہے. اللہ کہہ رہے کہ آپ کہو میں سنتا ہوں، میں بہت قریب ہوں، اور میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ پکارتا ہے. تو لہٰذا اس کو چاہیے کہ وہ کیا کرے، وہ پکارے. آگے جو دعا کا آیت کا اگلا حصہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، پس چاہیے کہ وہ بھی جواب دیں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، پس چاہیے کہ وہ بھی جواب دیں. کس کو؟ لی، مجھ کو، یعنی مجھے بھی جواب دیں، میں بھی تو کچھ کہہ رہا ہوں. ہم نے کچھ کہا، اللہ فرماتے ہیں کہ بہت قریب ہوں، میں سنتا ہوں، لیکن اب میں نے جو کہا ہے اس کو بھی جو ہے وہ اس کا بھی جواب دو. وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور چاہیے کہ وہ مجھ پر ایمان لے کر آئیں. اور اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ اللہ ایک ہے. ہم یہ کہیں کہ اللہ نے جو جو کہا ہے وہ بالکل برحق کہا ہے. اللہ نے کہاں کہا ہے، کس کو کہا ہے؟ اللہ نے اس قرآن میں کہا ہے اور پیارے نبی کے ذریعے سے کہا ہے، ہم کو کہا ہے. تو لہٰذا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بس چاہیے کہ وہ جواب بھی دیں اور کیا کریں کہ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان لائیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ ٹھیک راہ کو پائیں. اللہ کی راہ میں چلیں گے، اللہ کی مانیں گے، اللہ کی سنیں گے، تو پھر کیا ہوگا کہ ہدایت کا راستہ جو ہے وہ پائیں گے. تو بہرحال ماہ مبارک میں دعا کی قبولیت زیادہ ہونی ہے. بہت وہ ویسے بھی قریب ہے، سنتا ہے، مگر دو شرائط بیان کی اللہ نے، دو شرائط بیان کی. انسان نے کہیں پہ بھی کچھ بھی کرنا ہے، داخلہ لینا ہے، امتحان دینا ہے، تو وہ دیکھتا ہے کہ آیا میں اس کا کینڈیڈیٹ بن بھی سکتا ہوں کہ نہیں. میں نے یعنی ایک کہیں پر ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ کیا کرے گا، وہ میٹرک ہوا ہونا چاہیے، اور پھر ان چیزوں کے ساتھ اس کو یہاں پہ یہ جاب مل سکتی ہے. اب اس نے اگر مڈل کیا ہے اور لیکن صلاحیتیں اس کی بہت عمدہ ہیں، لیکن وہ اس معیار پر پورا نہیں اترتا، اس کو نہیں لیا جائے گا. ہو سکتا ہے کہ وہ میٹرک والا اس کے مقابلے میں صلاحیت میں اتنا نہ ہو. تو لہٰذا تو اللہ نے فرمایا کہ میں قریب ہوں، دعا سنتا ہوں، مگر دو شرائط. ایک یہ کہ دعا کرنے والا میرے حکم کو مانے، دوسرا کیا ہے کہ وہ مجھ پر ایمان بھی رکھتا ہو. اللہ ہی کرے گا، خیر و شر اسی کی طرف سے ہے، وہ خیر کا معاملہ کر دے. وہی ہدایت دینے والا ہے، وہی سب کچھ کرنے والا ہے. اور یہ کہ میں خطا کار ہوں، میری کوشش ہے کہ میں اللہ کے بتائے ہوئے حکم پر چلتا رہوں،
ایسے ایمان رکھتا ہو، تو لہٰذا اللہ کی بارگاہ میں عبادت کو یوں کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو نواز دیں گے۔ آگے روزے کے حوالے سے حکم ہے کہ کیا چیز جائز ہے اور کیا ناجائز ہے۔ احل لکم، حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لیے، لیلۃ الصیام، روزے کی رات میں، الرفث، جانا الی نسائکم، تمہاری عورتوں کی طرف، یعنی حلال قرار دیا ہے تمہاری رمضان کی عورتوں میں رمضان کی راتوں میں اپنی عورتوں کی طرف بے پردہ ہونا۔ رفث جو ہے وہ مرد عورت کے تعلق کو کہتے ہیں، تو فرمایا کہ یہ رات لیکن سحری کے اختتام تک اس پابندی کو تمہارے لیے نہیں رکھا گیا، اس سے پہلے شریعت میں ایسا ہی تھا، تو اب اللہ نے آسانی پیدا فرما دی اور ایک وقت مقرر ہو گیا۔ اور پھر اس جو حکمت 20 کے ساتھ بیان کر دی گئی کہ عورتیں جو ہیں وہ تمہارے لیے کیا ہیں، وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ وَأَنْتُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ، تم ان کے لیے لباس کی مانند ہو اور وہ تمہارے لیے لباس کی مانند ہے، کہ جیسے ایک لباس کا پردہ حائل نہیں ہوتا ہے جسم کے ساتھ، اس طرح یعنی کہ تم اس سے مراد سارا بھی یہی ہے کہ مرد اور عورت ایک دوسرے کے ہر طرح کے معاملات میں، غم اور خوشی میں، تکلیف میں، ہر چیز میں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ اور اخلاقی پہلو اس کے اندر بہت زیادہ نکلتے ہیں کہ مرد جس طرح اور لباس کو ہم زیب و زینت کے لیے اور آرائش کے لیے اور اس کے ہر طرح کی یعنی کہ جسم کے آرام کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو اسی طرح مرد اور عورت کا جو نکاح ہوتا ہے وہ فطری جذبہ کو بھی پورا کرنا ہے اور پھر لباس سے تشریح دے کر اخلاقی پہلو کو بھی نمایاں کر دیا گیا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ کچھ لفظشیں جو سابقہ ہو چکی اس کی معافی بھی دے دی کہ علم اللہ، جانتا ہے اللہ تعالیٰ کہ بے شک تم تختانون، خیانت کرتے تھے، انفسکم، اپنے آپس میں اپنے ساتھ، یعنی بعض لوگ کیونکہ جب اگر کوئی سو جاتا نا تو سو کر اٹھنے کے بعد اس کی سحری شمار ہوتی تھی، تو بسا اوقات کسی کو عمدن کسی کو خطان نہیں معلوم ہوتا تھا، وہ سونے کے بعد سو کر اٹھنے کے بعد اپنی عورتوں سے مباشرت کر لیا کرتے تھے، جو کہ درست نہیں تھا۔ تو ایسی لفظشیں ہوئی تو اللہ نے فرمایا کہ جو ہو چکا سو ہو چکا، آئندہ کے لیے یہ اوقات مقرر ہے، لہٰذا اس سے تجاوز نہیں کرنا۔ جن سے غلطی ہوئی فتاب علیکم، تو بس اللہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے، بندے سے کوئی غلطی ہو جائے تو برائی اور لفظش ہو جائے تو اللہ کی طرف رجوع کرے۔ وعفا عنکم، اور اس نے تم کو معاف کر دیا، یعنی اجازت دینے کے بعد فرمایا کہ اس نے تم کو معاف کر دیا۔ فالآن باشروہن، تم اپنی عورتوں سے اب مباشرت کر سکتے ہو، یعنی افطار کے بعد سے لے کر صبح سحری سے کے آغاز سے پہلے تک تمہیں اس چیز کی اجازت ہے۔ وابتغوا ما کتب اللہ لکم، ایک جملے کا جو اضافہ کیا گیا وہ کیا ہے کہ جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا اس کو تلاش کرو، مطلب کہ محض نفسانی خواہش کی تکمیل نہیں ہے تمہارا عورتوں کے ساتھ مباشرت کرنا، بلکہ اس سے خاندان کو بسانا، اولاد کا حصول اور نسل انسانی کی بقا اور ایک صالح معاشرے کی جو ہے بنیاد رکھنا، یہ سارا کچھ اس کے اندر ہے۔ کلوا واشربوا، کھاؤ اور پیو، حتیٰ یہاں تک کہ یتبین لکم الخیط، کہ اب اجازت ہے، اس کی پابندی باقی نہیں رہی ہے۔ اگر کوئی سو کر اٹھتا رات، یعنی کہ کوئی عشاء کے بعد سو گیا اور پھر کچھ دیر بعد اٹھ گیا، اب وہ کھا پی نہیں سکتا تھا، تو اس پابندی کو اٹھا لیا گیا اور کہا کہ اب تم کھا پی سکتے ہو، حتیٰ یہاں تک کہ یہ تبین، واضح ہو جائے تمہارے لیے، خیط دھاری، ابیض سفید، من الخیط الاسود، سیاہ دھاری سے، یعنی جب سفیدی نمایاں ہونے لگتی ہے، ایک دھاری نما، صبح جب سحری کا وقت ختم ہو رہا ہوتا ہے تو آپ مشاہدہ بھی کریں کہ خیط الابیض من الخیط الاسود کا، کہ جب سیاہ دھاری جو ہے وہ سفید دھاری میں تبدیل ہونے لگتی ہے، تو پھر یہ کیونکہ الارم آج کے دور کا ہے، تو قرآن اتنا جدید ہے کہ 1400 سال پہلے اس آیت کو ہمارے الارم، ہم کارڈز کو دیکھ کے چلتے ہیں نا، بالکل ہی محدود ہو گئے، اس وقت بتایا گیا کہ آسمان پر نظر ڈالنا، سیاہ دھاری جو ہے وہ سفید میں اس میں لکیر آ گئی ہے، وہ بدلنے لگا ہے، تو تمہارے سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ اب اس کے بعد تمہارے لیے کھانا پینا، عورتوں سے مباشرت جو ہے وہ حرام ہے۔ اب تم نے کیا کرنا ہے، اپنے روزے کو پورا کرنا ہے۔ ثم اتموا الصیام، اپنے روزے کو پورا کرو، الی اللیل، رات تک، یعنی غروب آفتاب، جیسے ہی سورج ڈوب گیا تو رات ہو جاتی ہے، تو افطار کر لینا چاہیے اور افطار میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ،
جو اجازت دی گئی عورتوں سے مباشرت کی تو اب اس کی قید بتائی جا رہی ہے کہ یہ کب منع ہے، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ، اگر تم اعتکاف کی حالت میں ہو فی المساجد، مساجد کے اندر۔ رمضان کے آغاز سے ہی، پہلے عشرے سے ہی گھر کے مردوں اور لڑکوں، یہ خصوصاً جو نوجوان لڑکے ہیں، ان کو اعتکاف کے لیے آمادہ ضرور کریں۔ آمادہ یہ نہیں کہ بس اعتکاف کرنا ہے تم نے، نہیں، احادیث، واقعات اور اس کی فضیلت، اس چیزوں کے شوق کو بیان کیا جائے گھر میں، اپنی خواہش کا اظہار کیا جائے کہ میرا اعتکاف کا شوق اور ارادہ ہے، لیکن میرے ظاہر خواتین کے لیے دیگر ذمہ داریاں اور مشکلات بھی ہوتی ہیں، تو مرد جو ہے وہ مساجد میں اعتکاف کر سکتے ہیں، تو کوئی ہمارے گھر سے کرے، ایسے ذہن بنایا جائے۔ اور بچوں اور لڑکوں میں، اور کسی کو اگر چند دن کی نوکری جو ہے وہ بند بھی کرنی پڑے، اس سے حرج نہیں ہے کسی، کیونکہ ہمارے بچے اسکولوں سے کس کس بات پہ چھٹی کر رہے ہوتے ہیں، کتنے کتنے باتوں پر جو ہے وہ چھٹیاں ہو رہی ہوتی ہیں، تو کیوں نہ اگر ان دنوں میں اگر ان کو چھٹی بھی کرنی پڑ جاتی ہے تو وہ حرج نہیں ہے۔ تعلیم کا معیار ہم دیکھ رہے ہیں تو اتنا زیادہ پورا سال بچے اتنے بھی کوئی 90% اٹینڈنس بھی نہیں ہے ان کی، اگر وہ کر سکتے ہیں، لیکن کسی کا ظاہر ضروری مسئلہ ہے، ایک سنت اعتکاف اس کو چھوڑا بھی جا سکتا ہے، لیکن اس کی اہمیت کو ضرور ڈالا جائے، ضرور ڈالا جائے، اور پھر یہ ضرور ان کو سمجھا دیا جائے کہ اعتکاف تھوڑی دیر کا، تو جو سنت اعتکاف ہے وہ تو 10 دن کا ہے نا، لیکن کوئی نماز کے لیے بھی جا رہا ہے تو اعتکاف کی نیت سے چلا جائے، جتنی دیر وہ مسجد میں ہوگا تو اعتکاف کی حالت میں ہوگا، اتنا اعتکاف تو سبھی کر سکتے ہیں نا، تو جو تراویح کے لیے آ رہے ہیں وہ اعتکاف کی نیت سے آئیں، تھوڑی دیر اور اذکار کر کے چلے جائیں، جس کے پاس جتنا وقت میسر آ رہا ہے تو وہ اتنے وقت میں ضرور جو ہے وہ اعتکاف کرے، اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ تو بہرحال اللہ کی مساجد کو آباد کرنا ایسے ہی ہے، جتنی بڑی عمارت ہوگی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر اس میں نمازی اس کو آباد نہیں کریں گے۔ آباد سے مراد تمام نمازوں کے وقت میں موجود ہونا، پھر اعتکاف میں بھی، اور یوں 2-3 سال سے یوں دیکھا جاتا ہے کہ بس 1-2 لوگ، 3-4 لوگ، اور وہ بھی تھوڑا سست انداز ہوتا ہے، کوئی جوش و خروش نہیں پایا جاتا ہے اعتکاف کے لیے۔ اور جو لوگ کرتے ہیں، اب اس سال تو گرمی بھی کم ہے الحمدللہ، موسم بہتر ہے، گرمی کی وجہ سے بعض لوگ اعتکاف کے لیے آمادہ نہیں ہوتے ہیں، اور بعض لوگ جو ہیں وہ دوسری مساجد میں جا کر، دور کی مساجد میں جا کے اعتکاف کرتے ہیں آسائش کے حوالے سے۔ تو سب سے پہلا حق اپنے محلے کی مسجد کا بنتا ہے، تو سب لوگ اپنے، یعنی کہ اس میں سہولت کم ہے تو کوئی بات نہیں ہے۔ ہم کس نبی کی امتی ہیں؟ جو کھجوروں کے چھپر کا باسی تھا، وہاں رہ کر تعلیم حاصل کی صحابہ کرام۔ یہ مسجد نبوی ایسے نہیں تھی، اس میں کوئی چبوترا اس زمانے پر ایک تھا اصحاب صفہ، نماز تراویح ایسی ہی اس کے اوپر ہوا کرتی تھی، یہ مٹی تھی، یہ صحرائی علاقہ تھا، یہ ایسی لگژری مسجد تو نہیں تھی۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اصحاب نے یہی نماز، روزے، اعتکاف اور قیام اور سجود کیے ہیں، تو چلے تھوڑی، اب وہ اتنے بھی حالات نہیں ہوتے ہیں ایسے خراب محلے کی مساجد کے، کچھ سہولیات کم ہوتی ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، ان کو آباد کیا جائے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں پر یہ سہولت نہیں ہے تو ہم کسی اور جگہ چلے جائیں، تو یہ غلط بات ہے، پھر آپ مل جل کر اس مسجد کی سہولت کو پیدا کریں کہ ہمارے یہاں جو مسجد ہے اس میں یہ سہولت ہونی چاہیے جس سے نمازیوں کے لیے آرام ہو، اس کی تکلیف جو ہے ان کو نہ ہو، پھر اس کو آباد کرنے کے لیے ایسا کرنا چاہیے، نہ کہ کوئی بادشاہی مسجد چلا جائے اور کوئی جو ہے وہ فیصل مسجد چلا جائے۔ تو یہ حق پہلا جو ہے وہ قریب کا ہے، تو اللہ تعالیٰ توفیق دیں ہمیں کہ ہم مساجد کو آباد کرنے والیاں ہوں۔ ہم کیسے آباد کریں گی؟ کہ ان کو آباد کرنے والوں کے ذہن بناتے ہوئے ان کو وہاں بھیجیں۔ کذالک، اس طرح بیان کرتے اللہ تعالیٰ آیات ہی، اپنی نشانیاں لوگوں کے لیے، تاکہ وہ یتقون، وہ جو ہے وہ متقین ہو جائیں، کنارہ کشی کو اختیار کریں، یعنی برائیوں سے کنارہ کش ہوں، اور پھر تقویٰ کی اصل چیز جو ہے وہ تقویٰ کا معیار ہے، تقویٰ کو پائیں، تقویٰ ہی ان کے لیے سب کچھ ہے، اور یہ حق ہے متقین کے اوپر۔ آیت 188 میں اللہ فرماتے ہیں کہ مت تم کھاؤ دوسروں کا مال آپس میں باطل طریقے سے، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور یہ کہ ان کو وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، ایک دوسرے کا مال نہیں کھانا باطل طریقے سے اور نہ ہی ناحق طریقے سے، اور نہ پہنچاؤ مالوں کو حاکموں تک تاکہ تم لوگوں کے مالوں سے ایک حصہ گناہ کے ساتھ کھا لو، یعنی کہ رشوت کے طور پر دوسروں کو مال دینا، یعنی کسی کی چیز قبضہ کرنے کے لیے کچھ ان کے ہی مالوں میں سے کچھ پیش کیا جائے کہ یہ چیز ہمیں دلا دی جائے، اس میں سے آدھی تمہاری، آدھی میری، اس میں سے 1/4 تمہارا، اتنا کمیشن تمہارا ہے، یہ ہمارے لیے کر دو،
تو یہ ناجائز طریقے سے یوں کرنا یہ غلط بات ہے، یہ باطل طریقہ ہے، حرام ہے، اور تم جانتے ہو کہ یہ گناہ کی بات ہے کسی کا مال غصب کرنا۔ آیت 189، یسألونک عن الاہلہ، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے چاند کے بارے میں۔ چاند انشاءاللہ رمضان المبارک کا بھی جب دیکھے گا، آپ کو نظر آ رہا ہے نہیں آ رہا، لیکن شہادتیں موجود ہیں کہ اب چاند نظر آ گیا ہے، تو دعا کا ضرور اہتمام کریں۔ اور جو چاند دیکھنے کی دعا ہے، جس پہ اکثر لوگ کہتے ہیں رمضان کی کا چاند دیکھنے کی دعا، یا کوئی عید کا چاند ہو، کوئی بھی چاند ہو، کسی بھی مہینے میں چاند نکلتا ہے تو اس کو جو دعا ہے اس کی یہ کر لینی چاہیے۔ تو یہاں پر سوال کیا جا رہا ہے اہلہ، یہ وہ جو آپ سے پہلے کہا تھا کہ یسألونک، صحابہ نے بھی سوال کیے تھے اور وہ سوال دین کا علم تھے، تو اس کو قرآن کے میں بیان کیا گیا ہے کہ جو سوال ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں۔ انہوں نے آپ سے سوال کیا تھا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے جو سوالات کیے تھے ان میں سے ایک سوال کیا تھا کہ وہ چاند کے بارے میں پوچھتے تھے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ یہ مواقیت، کہ وہ اوقات ہیں بتانے کے لیے ناصر لوگوں کے لیے، والحج، اور حج کے لیے۔ یعنی چاند کا جو گھٹنا اور بڑھنا ہے یہ کیوں ہے؟ کیونکہ مشرکین اور اس وقت جو یہود تھے وہ چاند کے گھٹنے بڑھنے سے جو ہے نا وہ تہمات بھی لیا کرتے تھے، تو لہٰذا انہوں نے مختلف باتیں اس کے حوالے سے مشہور تھیں، تو چاند کے کم ہونے اور اس کے بڑھنے کی کمی بیشی پر جو ہے وہ حکمت میں نہ پڑے، اس چکر میں نہ پڑے کہ اس کی کیا حکمت ہے، بلکہ چاند کے گھٹنے بڑھنے کا تعلق جو ریاضی دان لوگ ہیں انہوں نے بھی اس کو اپنے طریقے سے بیان کیا ہوا ہے۔ تو بہرحال اس کے بارے میں پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں، یہ بس مواقیت ہیں، یہ مقررہ اوقات، نہیں اس سے حج کے مہینے سمجھ آتے ہیں، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اب مہینے کی کیا تاریخ ہوگی وغیرہ وغیرہ۔ تو چاند جب پہلے دن کا ہوتا ہے اس کو ہلال کہتے ہیں، جب وہ حجم میں سب سے چھوٹا ہوتا ہے تو اس کو عربی زبان میں ہلال سے مراد آواز بلند کرنا ہوتا ہے۔ جس دن پہلے دن چاند نظر آتا ہے تو لوگ شوق سے دیکھ کر بآواز بلند جو ہے وہ آواز لگایا کرتے تھے، کہ جیسے ابھی ہم کہتے ہیں نا کہ چاند نظر آ گیا، تو ان کے حساب سے اس کو کہتے تھے ہلال، کہ یعنی ظاہر ہو گیا ہمیں جو ہے وہ پہلے دن کے چاند کو ہلال کہتے ہیں۔ پھر جب بڑھنے لگتا ہے تو اس کا نام قمر ہوتا ہے، قمر ہوتا ہے تو پھر جب وہ 14ویں تاریخ کو بالکل پورا ہو جاتا ہے تو اسے بدر کہتے ہیں، آخر میں جب وہ ڈوب جاتا ہے تو اسے محاق کہتے ہیں، میم ح الف قاف کے ساتھ۔ اس کے بعد 2-1 دن وہ نظر نہیں آتا اور پھر سے نیا چاند بھر کر کے سامنے آتا ہے، جس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ پچھلا مہینہ ختم، نئے مہینے کی پہلی تاریخ۔ اس طرح ایک مکمل سال پورے 12 ماہ میں وہ پورا ہوتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی بیان کرتے ہیں۔ تو یوں 12 مہینوں میں یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، اس کا یہ گھٹنا اور بڑھنا جو ہے یہ مواقیت ہیں، اس کے ساتھ ہی معاملات کی حساب کتاب لگایا جاتا ہے۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ، اور نیکی یہ نہیں ہے کہ تَأْتُوا الْبُيُوتَ، کہ تم آؤ تَأْتُوا الْبُيُوتَ اپنے گھروں میں بِظُهُورِهَا، اس کے پیچھوں سے، کہ جب حج کا موسم آتا ہے تو رسومات باطلہ بھی ان کے شروع ہو جایا کرتی تھی۔ تو رسومات باطلہ میں ان کا ایک طریقہ کار مشرکین کا یہ بھی تھا کہ یہ لوگ حج کے لیے جب جایا کرتے تھے تو اگر کچھ ان سے رہ جاتا، ان کا دستور تھا کہ وہ کوئی چیز بھول جاتے تو وہ جب اس سے واپس گھر آتے تو وہ اپنے گھر کے دروازے سے نہیں آتے تھے، انہوں نے گھروں کے پیچھے نقب لگا رکھے تھے، سوراخ رکھے ہوئے تھے، اس سے وہ داخل ہوتے تھے اور اس کو نیکی سمجھتے تھے۔ جیسے ہمارے یہاں بھی آج کل بہت سے رسم و رواج اور بدعات پائے جاتے ہیں تو اس کو اپنے طور پر نیکی سمجھتے ہیں، تو آنے والی نسلیں اس کو نیکی ہی سمجھتی ہے کہ ہمارے یہاں یہ سلسلہ چلا رہا ہے، تو وہ گھروں کے پچھلے راستے سے داخل ہوتے تھے، تو خواہ ان کو دیوار توڑنی پڑے یا کسی نے اسپیشل سوراخ بنائے ہوتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، یہ نیکی نہیں ہے۔ نیکی کیا ہے کہ وقت البیوت، طریقہ کار مینرز یہ کہ تم آؤ اپنے گھروں میں ابوابہا، اس کے دروازوں سے، اور نیکی کیا ہے؟ من اتقا، جو کہ تقوی اختیار کرے، جو ڈر جائے، واتقوا اللہ، ڈر اللہ سے، تاکہ تم کیا کرو؟ کامیاب ہو جاؤ۔ آگے جو آیات کا ذکر آ رہا ہے وہ جہاد سے متعلق ہے۔ جہاد سے متعلق اللہ فرماتے ہیں کہ وقاتلوا، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں، جیسے الذین، ان لوگوں سے، یقاتلونکم، جو تم سے لڑتے ہیں۔ یہاں پہ جس جنگ کا حکم ہے وہ دفاعی جنگ کا حکم ہے کہ جب کوئی پہل کرے تو ان کے ساتھ جہاد کرو۔
ابتدا میں ایسا ہی ہوا، کفار نے پہل کی تھی اور مشرکین نے 13 سال تک اہل ایمان کو مکہ میں ستایا تھا، انہوں نے ان کے خلاف تلوار کو ابھی نہیں اٹھایا تھا، ہجرت پہ مجبور ہو گئے تھے، لیکن پھر جب پہل انہوں نے کی تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اصحاب نے بھی ان کو ساتھ دفاعی جنگ کی، کفار نے مسلمانوں کا پیچھا کیا تو مسلمانوں نے ان کے ساتھ دفاعی جنگ کی، جنگ بدر ہوئی، جنگ احد ہوئی، جنگ احزاب وغیرہ ہوئی۔ فرمایا کہ جب جنگ بھی ہو تو وَلَا تَعْتَدُوا، زیادتی مت کرو، یعنی جہاد صرف دین کی خاطر کرنا چاہیے، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہونا چاہیے، کوئی شہرت دکھانے کے لیے، بہادری دکھانے کے لیے، مال غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے جہاد میں شریک ہونا، یہ نہیں ہے، خالص دین کی سربلندی جہاد کا مقصد ہے اور اسی میں حصہ لو، اور ان سے لڑو حیث ثقفتموہم، جہاں بھی تم ان کو پاؤ، یعنی تمہیں جنگ کی اجازت دے دی گئی ہے، ان سے جنگ کرو جہاں ان کو پاؤ وہاں، اور ان کو وخرجوہم، نکالو ان کو، من حیث اخرجوکم، جیسے انہوں نے تم کو نکال دیا۔ مشرکین مکہ نے تمہیں مکہ سے نکلنے پہ مجبور کیا تھا، اب تم بھی ان کے ساتھ یہ سلوک کرو، ان سے جہاد کرو، قتال کرو، ان کو مکہ سے نکال دو، اور یاد رکھو کہ فتنہ جو ہے وہ اشد من القتل، قتل سے زیادہ سخت ہے، زیادہ سنگین جرم ہے، کہ جو فتنہ کرے گا تو اس نے قتل سے بھی زیادہ سنگین جرم کیا، اور مت تم جانا ان کے قتل کرنا ان کو عند المسجد الحرام، مسجد حرام کے پاس قتل نہ کرنا، حتیٰ یہاں تک کہ یقاتلوکم فیہ، وہ تمہیں قتل نہ کریں، تمہارے ساتھ لڑائی نہ کریں، یعنی مسجد حرام کے پاس جنگ کرنا منع ہے، لیکن اگر انہوں نے وہاں پر بھی مسجد کا تقدس نہیں رکھا، تم پر حملہ آور ہوئے تو تم ان سے پھر لڑ سکتے ہو، پھر ان کے ساتھ قتال کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے، ورنہ مسجد حرام کی حرمت اور عظمت کا تقاضا یہی ہے کہ تمہاری طرف سے پہننا ہو، باز آ جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں آتے ہیں تو تمہیں بھی دفاع کی اجازت ہے، یہ جزا ہے، یہ بدلہ ہے کافرین کا، فَإِنِ انْتَهَوْا، اگر باز آ جاتے ہیں تو بس بے شک اللہ غفور رحیم ہے، وقاتلہم، اور ان سے لڑو، حتیٰ یہاں تک کہ نہ رہے فتنہ، یعنی جنگ کرو جب تک فتنہ نہ ختم ہو، وَيَكُونَ الدِّينُ، اور ہو جائے دین للہ، اللہ کے لیے باقی رہے، اور فَإِنِ انْتَهَوْا، اگر باز آ جاتے ہیں اس قسم کے فتنوں سے تو فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، تو بس زیادتی نہیں ہے ظالموں کے، ان پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی، اور وہی کرے گا جو ظالم ہوگا، یعنی ان کے خلاف جہاد کیا جائے جو ظالم ہے، بس انہی کے لیے، باقی کسی کے ساتھ پھر جہاد کے احکامات میں بتایا گیا کہ جو پہل کر رہا ہے، یہاں پر جو اصول آئے ہیں تو ان کے ساتھ تم دفاعی جنگ کر سکتے ہو، اور اگر وہ باز آ جاتے ہیں تو چھوڑ دو، ہاں ان میں سے اگر کوئی باز نہیں آیا، کوئی ظالم ہے تو پھر ان کے ساتھ مقابلہ کرو۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والے مہینے کے بدلے میں حرمت والا مہینہ، والحرمات قصاص، اسی طرح حرمات کا بھی قصاص ہے۔ محترم مہینوں میں سے ذی قعدہ، محترم مہینے کتنے ہیں ویسے؟ 4، کون کون سے ہیں؟ کوئی ترتیب نہیں آئی، کچھ ادھر سے آئے کچھ ادھر سے، ذی قعدہ، ذی الحج، محرم، پھر الرجب، 4 مہینے جو کہ ہمیشہ سے کیا رہے ہیں، محترم رہے ہیں، جن میں قتال جو ہے وہ حرام تھا۔ تو جب ان محترم مہینوں میں سے ذی قعدہ 6 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا ارادہ فرمایا، اور 1400 سے زائد صحابہ آپ کے ساتھ ہم رکاب تھے، مکہ کے نزدیک حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو مشرکین مکہ نے شہر میں داخل ہونے سے روک دیا تھا، حالانکہ ان کے ساتھ ہدی بھی تھی، یعنی کہ قربانی کے جانور بھی موجود تھے، پکا کنفرم کہ یہ عمرہ کرنے آئے ہیں، قربانی کریں گے اور چلے جائیں گے، تو عمرے کے ارادے سے ہیں، کسی جنگ کے ارادے سے تو نہیں آئے ہیں، صحابہ نے احرام بھی باندھے تھے، لیکن مشرکین مکہ نے عمرہ کرنے سے آپ کو اور صحابہ کرام کو روک دیا، جب روک دیا تو گفت و شنید ہوتی ہے، مذاکرات ہوتے ہیں، تو جس کے نتیجے میں ایک معاہدہ لکھا گیا، ایک اسٹیٹمنٹ بنائی گئی اور اس میں صلح نامہ لکھا گیا، جس کے اندر یہ تحریر ہو گیا کہ اس سال مسلمان عمرہ ادا نہیں کریں گے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت نہیں دی انہوں نے کہ آپ اور آپ کے ساتھی عمرہ نہیں کر سکتے، حالانکہ یہ ان کا آبائی وطن ہے، مکہ سے یہ ان کی ظلم ستم کی وجہ سے مدینہ گئے تھے، ان کو تو ویسے بھی آنا بنتا تھا، لیکن جو عمرہ کے ارادے سے آیا ہے تو اس کے لیے تو یہ بالکل منع نہیں کر سکتے تھے، انہوں نے یہ زیادتی کی اور کہا کہ ہم آئندہ سال کی آپ کو پرمیشن دیں گے، لیکن وہ بھی کتنی، صرف 3 دن کی، صرف 3 دن میں آپ عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے، اور اس سے زیادہ مکے میں آپ نے قیام نہیں کرنا ہے۔ صحابہ میں سے بہت سے لوگ جو تھے اس معاہدے کے حق میں نہیں تھے کہ یہ کون سی بات ہے، اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارادہ اس لیے بھی کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا کہ آپ نے احرام باندھا اور آپ کے ساتھی، آپ نے جب اپنے صحابہ کو بتا دیا
تو سب میں ایک جوش و خروش پیدا ہو گیا. یعنی اس میں کسی تاریخ کا اعلان نہیں تھا, کسی سال کا اعلان نہیں تھا, بس آپ نے خواب دیکھا کہ عمرہ ہوگا. تو اب صحابہ بے چین تھے کب سے, تو انہوں نے فوراً احرام باندھ دیے. مطلب تیاری شروع, فوراً احرام باندھنے سے مطلب انہوں نے تیاری شروع کر دی کہ جلد ہی جائیں گے. جیسے ہی سب کی تیاری مکمل ہوگی تو وہ سب چل پڑے عمرہ کے لیے. اور پھر وہاں پر اب بعض کے دل میں یہ بھی آیا کہ اللہ کے رسول کو خواب دیکھا تھا, وہ غلط تو نہیں ہو سکتا, یہ کیا ہو گیا. تو پھر اللہ کی طرف سے بھی یہ بات, اور پھر نبی نے بھی ان کو سمجھا دیا کہ فکر نہ کریں, ہم عمرہ ضرور کریں گے, کیونکہ خواب میں وقت تو واضح نہیں تھا. ہم نے ارادہ کر لیا اور آگے خواب بالکل سچا ہے, انشاءاللہ پورا ہوگا. تو بہرحال پھر اگلے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اپنے صحابہ کے ساتھ, یعنی 7 ہجری میں. 6 ہجری میں انہوں نے منع کیا, اور پھر 7 ہجری میں آپ نے عمرہ کیا, اور آپ کے ساتھیوں نے بھی یہ عمرہ عمرۃ القضاء کہلایا, کیونکہ پہلے سال آپ نے احرام باندھا تھا. جب احرام باندھ کے احرام کھول دیا جائے تو عمرہ لازم ہو جاتا ہے. اب یہ عمرہ عمرۃ القضاء کہلایا. تو جب آپ نے یوں کیا, یعنی پس منظر میں یہ بات ہے, جب 7 ہجری میں آپ تشریف لائے تو عمرہ کے لیے دوبارہ, تو اس وقت کفار مکہ کی طرف سے بھی یہ امید تھی کہ جیسے انہوں نے پچھلے سال عمرہ کرنے ہی نہیں دیا, ہو سکتا ہے اس سال بھی وعدہ توڑ دیں, بدعہدی کریں یا کچھ اور برا کرنے کی کوشش کریں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گزشتہ سال جو ہے مشرکین نے محترم مہینے کا خیال نہیں کیا, یعنی انہوں نے ہتھیار اٹھا لیے تھے ان کے ساتھ, یعنی کہ جان و مال کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا نہیں تھا, انہوں نے اس محترم مہینے کا خیال نہیں کیا. تو آپ نے درگزر سے کام لیا تھا. اب اگر ایسا کریں گے تو آپ کو یعنی کہ لڑنے کی اجازت ہے. حرمت کے بدلے حرمت والا مہینہ, یعنی کہ پچھلے سال انہوں نے احترام نہیں کیا ہے تو اس سال آپ انہیں ترکی بترکی جواب دے سکتے ہیں کہ پھر حرمت والا مہینہ ذی القعدہ ہے, اگر انہوں نے روکا لڑائی کی تو آپ جواب دے سکتے ہیں. اور حرمت والے مہینے کا قصاص مطلب یہ کہ تمام ادب والی چیزوں کا بدلہ ہے. بیت اللہ, مسجد حرام, یہ سب محترم ہے, ان کا احترام کرنا چاہیے. جنگ و جدل اور فساد سے پرہیز کرنا چاہیے. جس کسی نے زیادتی کی تو فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى, تم اس کا جواب دے سکتے ہو. اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے. وانفقوا, خرچ کرو, فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں, اور مت ڈالو بایدیکم, اپنے ہاتھوں کو, الی التہلکہ, ہلاکت میں, یعنی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا, اپنے اہل و عیال پر خرچ نہ کرنا, یہ سب کیا ہے, یہ بخل کی علامت ہے. لہٰذا اپنے ہاتھوں کو جو ہے وہ ہلاکت میں نہ ڈالو, کہ اپنا معاملہ جو ہے وہ اللہ کے ساتھ درست رکھا جائے. وَأَحْسِنُوا, اور نیکی کرو, بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں نیکی کرنے والوں کو. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ, پورا کرو حج اور عمرہ کو اللہ کے لیے. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ, اور پس اگر تم کیا کرو, گھیر لیے جاؤ یا روک دیے جاؤ, تو فَمَا اسْتَيْسَرَ, جو کچھ تمہیں میسر ہے قربانی میں وہ کرو. حج اور عمرہ اللہ کی رضا کی خاطر, فلانے نے کر لیا ہے, میں نے نہیں کیا, میں نے بھی لازمی کرنا ہے, اس سوچ کے ساتھ صرف نہ جائیں, بلکہ اللہ کے لیے کریں. جب بھی مجھے کرائے گا اللہ, اللہ آپ کی رضا کی خاطر میں نے اس گھر کی زیارت کرنی ہے, وہاں پہ افعال مخصوصہ جو ہے وہ میں نے ادا کرنے ہیں. عمرہ کے معنی فقط زیارت کے ہوتے ہیں, اور حج کے مخصوص ایام کے علاوہ پورا سال کسی وقت بھی جو ہے وہ عمرہ ادا کیا جا سکتا ہے. یہ بھی حج ہی کی مانند ہوتا ہے تقریباً, اور تھوڑے سے امور کے علاوہ. تو فرمایا کہ حج اور عمرہ اللہ کی رضا کے لیے پورا کرو. اور اگر تم روک دیے جاؤ, یعنی تم نے احرام باندھا ہے, حج کا سفر شروع کیا ہے, عمرے کا سفر کیا ہے, کوئی رکاوٹ آ گئی, تو ایسی رکاوٹ کو جس پر آتی ہے اس کو احسان کہتے ہیں. تو اگر احسان والا معاملہ ہو جائے تو اس میں کیا کرنا ہے کہ پھر آپ کے پاس جو قربانی میسر ہو تو وہ دے دو. یعنی احرام باندھ کر حج اور عمرہ سے محروم ہونے کی صورت میں قربانی واجب ہو جاتی ہے, اور اس میں فقہی مسائل ہیں, تو اس وقت رجوع کر لینا چاہیے کہ یہاں پر جو یہ مسئلہ ہے اس میں کیا کرنا ہوگا. اور یعنی کہ اس پر یہ نہیں کہ نہیں جا سکے تو احرام باندھا تھا بس اب بیٹھ جائیے کیا کر, نہیں, حالت احرام تھی اور واپس آ گئی ہے یا کوئی معاملہ ہو گیا ہے, تو پھر اس کے بارے میں معلوم کیا جائے کہ میں حالت احرام یا نیت اور ارادے کے ساتھ اتنا سفر طے کر چکی تھی اور یہ معاملہ ہوا تھا, آیا قربانی واجب ہوئی کہ نہیں ہوئی, یا کوئی دم دینا پڑے گا اس کا, یا اس کا صدقہ کرنا ہوگا, یا کیا کرنا ہوگا, اس کی معلومات اپنے حالات کے مطابق کرنی چاہیے. اور نہ تم سروں کو رؤوسکم مڑواؤ یہاں تک کہ یبلغ الہدی محلہ,
اب تمہاری قربانی ٹھکانے کو نہ پہنچ جائے. یعنی قربانی ٹھکانے پر پہنچ جائے. اور ٹھکانہ کیا ہے؟ حدود حرم جہاں پر قربانیاں ہوتی ہیں. اور قربانی جہاں پر کی جاتی ہے وہاں پر قربانی پہنچ جائے تو پھر آپ اپنے مالوں کو جو ہے وہ منڈوا سکتے ہیں, حلق و تقصیر کروا سکتے ہیں. کیونکہ صحابہ کرام جب 6 ہجری میں حدیبیہ کے مقام پر روک دیے گئے تو آپ نے وہیں پر قربانی کر کے احرام کھول دیا تھا اور واپس مدینہ کے لیے روانہ ہو گئے تھے. فمن کانا پس جو کوئی ہو تم میں سے مریض ففدیۃ او بھی اذن, اور یا پھر وہ تکلیف میں مبتلا ہے من رأسی اپنے سر کی, ففدیۃ پس وہ فدیہ دے گا, من صیام او صدقۃ او نسک, یعنی فدیہ میں سے روزہ, صدقہ یا قربانی ہے. عذر کے ساتھ احرام کی پابندی توڑنے کی صورت میں 3 جزاؤں میں سے ایک کرنی ہوگی, روزے رکھنا, صدقہ کرنا اور پھر اسی طرح جو ہے یا قربانی کرنا. تو اس کے بارے میں بھی معاملات, کیونکہ حج کی بھی مختلف اقسام ہے, جس میں حج افراد ہے, حج قران ہے, حج تمتع ہے. تو اس میں میقات سے احرام باندھا جاتا ہے, اور قربانی اور حلق اور تقصیر کے جتنے معاملات ہیں ان میں کوئی بھی کمی بیشی ہو جائے تو اپنے طور پر اس کو حل نہ کر لیا جائے, بلکہ اس کے بارے میں معلومات کر لی جائے کہ آیا اس معاملے میں مجھے کیا طرز عمل اختیار کرنا ہے. فَإِذَا أَمِنْتُمْ, پس جب تم امن کی حالت میں آ جاؤ, یعنی امن کی حالت میں وہ حج عمرہ کی ادائیگی میں کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہے, تو فمن تمتعوا, تو بس ایک ہی سفر میں تم فائدہ اٹھا سکتے ہو عمرے کا, الی الحج, حج تک. یعنی جس شخص نے فائدہ اٹھایا عمرہ کا حج کے ساتھ, یعنی جس نے حج تمتع کیا تو عمرہ اور حج دونوں ساتھ ادا کیے, تو اس کے معاملے میں بھی, اور یعنی حج قران اور حج تمتع دونوں میں ہو سکتا ہوتا ہے, نہیں حج قران میں نہیں ہو سکتا ہوتا. تو اس میں یہ صورت بتائی گئی ہے کہ جب تم ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ سے فارغ ہو جاؤ تو بس تمہارے پاس جو قربانی میسر ہے تو اس کو دے دو. اور یہ قربانی دراصل اس کو دم دینا ہے, قربان کہتے ہیں, یعنی قربانی کرنا ہوتا ہے, جو کہ اس کے بعد یعنی اپنے حج اور عمرہ کے جو معاملات ہیں اس کے بعد اس کو کرنا ہوتا ہے. اور ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ جو کرتے ہیں اس کے میں کی کیا تفصیل, کیونکہ تینوں جو حج ہیں, حج افراد, حج قران اور حج تمتع, اس کے سارے احکامات جو وہ معلوم ہونے چاہیے, جس پر الحمدللہ بہت تفصیل کے ساتھ کلاسز میں حج سے متعلق تمام اس کے امور کے حوالے سے اس کی جتنی اصطلاحات ہیں اور اس پر مکمل تفصیلات ہو چکی ہیں. اگر موجود ہیں آپ کے پاس کو شیئر بھی کر سکتے ہیں تاکہ ہمارے اشتیاق میں اور بھی اضافہ ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے. تو جو کوئی قربانی کو نہیں پاتا ہے تو کچھ صورتیں ایسی پیش آ سکتی ہیں کہ انسان قربانی کرنے کی پوزیشن میں نہ ہو, یا کچھ حالات ایسے ہو جائیں, تو فصیام, بس روزہ رکھے گا, 3 ایام, 3 دن, فی الحج, حج کے دوران, و7 اور 7 اذا رجعتم, جب وہ لوٹ جائے گا, تلک عشرۃ کاملہ, یہ پھر 10 پورے ہوں گے. لہٰذا یہ ذالک اس کے لیے ہے کہ لمن لم یکن اہلہ, کہ جو نہیں رہتا ہے حاضر مسجد الحرام, یہ اس کے لیے لم نہیں ہے جو رہتا ہو حاضر مسجد حرام کے پاس, یعنی مسجد حرام کے پاس جو رہنے والا ہے اس کے لیے احکامات جو ہیں وہ تھوڑے سے مختلف ہیں, کہ تمتع کرنے والے کا گھر بار مسجد حرام کے پاس نہ ہو, یعنی حج اور عمرے کا ایک ہی سفر اختیار کرنا یہ آفاقی ہو, یعنی حدود سے باہر سے آنے والا ہو, نہ کہ وہاں کا رہنے والا ہو. حدود حرم سے باہر والوں کے لیے اور حدود حرم کے نزدیک رہنے والوں کے لیے یہ الگ الگ بات ہے. واتقوا اللہ, اور ڈرو اللہ سے, وعلموا, جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ شدید العقاب, سخت سزا بھی دینے والا ہے. اللہ کی احکامات جو ہے اس پر عمل کرنا, اس کی خوشنودی کو حاصل کرنا ہے, نہ کہ ہم اپنی آسانی کے لیے اس پہ رد و بدل کے کر کے ایسے کر لیں, ایسے کو ایسے کر لیں, اس کو اس میں مکس کر دیں, اس کو اس میں مکس کر دیں, نہیں, بلکہ اس کی جواب دہی اللہ تعالیٰ کو کرنی ہوگی. الحج اشہر معلومات, حج کے مہینے جو ہے وہ معلوم ہے. اشہر شہر کی جمع ہے جس کے معنی ہوتا ہے مہینہ. تو حج کے مہینے معلوم ہے, یعنی شوال, ذیقات اور ذوالحج کے پہلے 10 دن, یعنی سفر شروع ہو جاتے ہیں, احرام باندھنے شروع جاتے ہیں لوگ. جیسے پہلے دور دراز سے پیدل کے سفر تھے تو لوگ کتنے عرصے گھر سے پہلے روانہ ہو جاتے تھے. اب تو سہولیات ہیں, 2 دن پہلے بھی لوگ جا سکتے ہیں, لیکن بہرحال اس میں جو ہے وہ احرام باندھ کر لوگ گھروں سے نکل پڑتے تھے, اور پورا مہینہ ہی یعنی کہ وہ مجازن پھر اس میں وہ شمار ہوتا ہے کہ لوگ احرام باندھتے ہیں. تو رمضان میں اس سے پہلے جو احرام باندھ کر کی جائے تو وہ حج کے لیے نہیں ہوگا. اس سے بعد کے جو مہینے ہوتے ہیں اس میں بعض فقہا کے نزدیک اس میں تھوڑا اختلاف پایا جاتا ہے کہ ان مہینوں کے بعد جو ہے وہ احرام باندھیں گے تو ہی وہ حج کے لیے صحیح احرام ہوگا. تو بہرحال جس کسی پر فرض ہو جائے حج تو وہ کیا کرے,
یعنی اس نے احرام باندھ دیا، فرض ہو جائے حج سے مراد کہ اب وہ حج کے لیے روانگی اس کی مکمل ہو چکی ہے کہ اب اس نے جانا ہے، اس پر حج فرض ہو چکا ہے، یعنی احرام باندھ چکا ہے، تو فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، یہ 3 حج کے فرائض ہیں، اس میں اس کے لیے ممنوع ہے کہ نہ وہ بے پردہ ہو عورتوں کی طرف، نہ فسوق فسق نافرمانی کا کام کرے، اور نہ ہی جھگڑا کرے حج میں، کہ جب اس کی پکار یا اس کا کام اس وقت صرف کیا ہے، لبیک اللہم لبیک، ورنہ ایئرپورٹ سے واپسی بھی ہوتی ہے، ورنہ راستے میں رکاوٹ بھی ہو سکتی ہے، وہاں جا کے خدا نہ خواستہ بیمار ہو سکتا ہے، لہٰذا دیگر باتوں کو چھوڑ دے، جب تک حج ادا نہیں ہوتا ہے تو وہ اپنی حاضری کو ہی بس یقینی کہ اللہ میں حاضر ہوں، اللہ کو یہ بتاتا ہے، اللہ کو تو معلوم ہے، بندہ کہتا ہے میں حاضر ہوں، اور اللہ میں آپ کے ہی یعنی مہربانی کے ساتھ اور آپ کے بلانے پر حاضر ہوں، کیونکہ میرا مال، میری دولت، میری صحت، میرے سورسز مجھے یہاں لانے پر قادر نہیں تھے، مجھے آپ نے یہاں پر موقع دیا تو میں یہاں پر موجود ہوں، تو لہٰذا وہ لبیک اللہم لبیک کی صدا کو بلند کریں، اور ہم حجی کا ٹاپک پڑھ رہے ہیں، اللہ سے حج مبرور، حج مقبول، حج اکبر کی دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے قبول ہو جانے والے عمروں کی دعا کرتے ہیں، آمین ثم آمین، کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو بار بار اپنے اس گھر میں بلائے، اور بہت سے ساتھی میں نے پچھلے سال دورہ قرآن میں دعا ہوئی، آپ سب نے آمین کہا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ان کے لیے، یعنی وہ خود یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایسے ہی قرآن کلاس کے موقع پر ہم نے شدت سے دعا کی تھی، اور اللہ نے بہت مہربانی کی، اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر دکھایا ان کو، اللہ ان کے قبول فرمائے، اور انہوں نے ہمارے لیے بھی بہت دعائیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے بے شک ہمارے لیے کوئی وقت مقرر کیا ہے، اللہ خیر کے ساتھ ہمیں وہ وقت صحت اور ایمان کے ساتھ دکھائے، تو یہ فسوق، رفث اور جدال جو ہے وہ منع ہے، وما تفعلوا، اور جو کچھ بھی تم کرو گے، من خیر، بھلائیوں میں سے، تو یعلم، اس کو اللہ جانتا ہے، اس کو اللہ جانتا ہے، وتزودوا، اور تم زیادہ راہ لے لو، جب بھی حج کا سفر باندھا جاتا ہے تو اس کے ساتھ ہمیں سامان کی تیاری شروع ہو جاتی ہے، جیسے اب رمضان آ رہا ہے، ہمیں میگزینز کے اندر، یوٹیوب کے اوپر، واٹس ایپ میسیجز، اور اسی طرح بیٹھتے ہیں تو ہم اپنا سگڑ پن، خواتین ہیں ہاں، سگڑ پن تو بیان کیے بنا نہیں رہیں گے، ٹھیک ہے، تو اس میں کیا ہے کہ نہیں، ٹائم بہت کم ہوتا ہے، بہت سارا لہسن چھیل کے رکھ لو، سموسیاں رول بنا کے رکھ لو، ٹھیک ہے، پردے بھی دو، اور رمضان میں موقع نہیں ملتا ہے، اور بہت کچھ، میں تو یہ بھی کر لیتی، میں تو یہ بھی کر لیتی ہوں، ہم تو یہ بھی کر لیتے ہیں، یہ بھی کر لیتے ہیں، چند نمازیں بھی دھل گئی، ساری صفائیاں ہوں گی، سب کچھ ہو گیا، نہیں ہے تو کوئی یہ بتانے والا نہیں ہے کہ صورتیں دوبارہ دہرائی ہیں، اس کی تیاری کی ہے، جو پڑھ رہے رمضان اور قرآن، اس کو بتانے والا کوئی نہیں، تو وہ اللہ رحیم ہی بتانے والے ہیں، وہ قرآن کے ذریعے سے ہمیں سمجھاتے ہیں، بتاتے ہیں، تو جب ہم دورہ قرآن کے لیے بیٹھ جاتے ہیں تو اس قسم کی تیاری پہ ہم ساتھی لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں کہ تیاری یہ والی ہے، تو جب حج کی بھی تیاری ہوتی ہے نا، تو پھر سب سے پہلے تو وہ والا بیگ چاہیے جو لٹکا کے ساتھ پھرنا ہے، جس میں ضروری سامان موجود ہو، اور پھر کیا ہے کہ فون کریں گے ادھر ادھر، وہاں موسم کیسے ہیں، میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، یہ والے کپڑے بھی نہیں ہیں، وہ والے بھی نہیں ہیں، مجھے یہ بھی خریدنے پڑیں گے، یہ بھی خریدنے پڑیں گے، جوتا تو بڑا آرام دہ سا ہونا چاہیے، فلاں ہونا چاہیے، فلاں ہونا چاہیے، تو پھر یہ سب کرنے کے بعد جو ہے نا بھی اتنا یاد، پھر تھوڑا بہت دعاؤں کی طرف تھوڑا طریقہ پہ ڈسکس ہو جاتا ہے، نہیں تو کیا ہے وہی والا کہ جاتے جاتے ساتھ والوں سے پوچھ لیں گے کہ اب کیا کرنا ہے، اب کیا کرنا ہے، نہیں ایسے نہیں، اللہ فرما رہے ہیں حج کے لیے جا رہے ہو، چھوٹی بات نہیں ہے، سامان لے لو، پوچھا ہی نہیں کیا سامان، بغیر پوچھے ہم نے اپنے مقصد سے بھر لیا، تیاری ہے نا، ایک ٹیچی کام بھی نہیں آتا، ایک واپسی کے لیے خالی بھی لے کے جانا ہوتا ہے، یہ بھی میں نے سنا، ایک بڑا اس طرح کی واپسی پہ ضرورت پڑے گی، تو واپسی میں ہم کیا لے کے آتے ہیں، اس کے لیے بکسے کی ضرورت نہیں پڑتی جو ساتھ لے کے جانا پڑے گا، وہ تو ہمارا من ہوگا جو بھرا ہوا آئے گا، وہ کب ہمارا من بھرا ہوا آئے گا، جب ہم یہاں سے جو اللہ نے فرمایا سامان لے لو، کون سا، وَتَزَوَّدُوا، تم زیادہ راہ لے لو، اپنا توشہ، اپنا سامان لے لو، اور فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، بہترین زیادہ راہ تقویٰ ہے، اللہ حج قبول ہو جائے، عمرہ قبول ہو جائے، مجھے وہاں پہ پیارے نبی کے طریقے کے مطابق یہ حج عمرہ نصیب فرمانا، اللہ تعالیٰ میرے گناہ مجھ سے خالی ہو جائیں گے، اللہ میں جا تو رہی ہوں، مال بھی آپ کا دیا ہوا لگا رہی ہوں، آپ کی توفیق سے لگا رہی ہوں، اللہ ضائع نہ ہو جائے، اور تقویٰ، اللہ کا ڈر، پرہیزگاری، اور پھر یہ کہ اللہ میں حج اور عمرہ تو کر آؤں گی، واپس آ کر کیا بنے گا میرا، پھر میں دنیا میں مصروف ہو جاؤں گی، پھر میں ایسے بھی کروں گی،
کہ زلزلہ آئے گا تو ہم کہیں گے ہمیں ڈرامہ نہیں دیکھنا، پھر زلزلہ چلا جائے گا تو پھر ہم کہیں گے کیا کرنا ہے، دوبارہ بیٹھیں گے. نہیں نہیں، یہ گپ شپ کی بات نہیں ہے. یہ زیادہ راہ ہم نے ہمارے پاس دیکھیے، یہ سامان میں یہی چیز کم ہے. جب ہم حج اور عمرہ کے لیے جاتے ہیں نا، ہمارے پاس یہی چیز نہیں ہوتی ہے، تقویٰ نہیں ہوتا ہے نا، تب واپس آ کے جو ہے نا وہ بھول جاتے ہیں. اگر تھوڑا سا تقویٰ لے کے جاتے ہیں، تھوڑا سا مان ہوتا ہے، وہ جلدی خرچ ہو جاتا ہے، تو اتنا واپس آنے تک بھی برقرار، 1 مہینہ 2 مہینے حج کے اثرات باقی رہتے ہیں. اور تھوڑا اور جس کے پاس زیادہ ہوتا ہے وہ تو 2-3 مہینے اسی میں گم رہتا ہے نا، پھر 3 مہینے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے. تو اس کو اتنا بھرنا ہے اپنے پاس، اتنا بھرنا ہے تقویٰ کہ واپسی پر اللہ اس کے ساتھ ڈبل ہمیں دے کر بھیجے کہ ہم نے وہاں پہ جو مہینہ گزارا ہو تو یہاں کے 1 سال کے لیے کافی، اور اللہ مجھے پھر بلا لے. آمین سبحان. تو بہترین ذات راہ جو ہے وہ تقویٰ ہے. یہ کس کو سمجھ آئے گی؟ اولی الالباب. ہم بے وقوفوں کو نہیں سمجھ آنے والی، یہ صاحب عقل لوگوں کو سمجھ آتی ہے. اللہ فرما رہے ہیں واتقونی، ڈرتے رہو، میری نافرمانی کے قریب نہیں جانا، یا اولی الالباب، اے صاحب عقل لوگوں. لیس علیکم جناح، نہیں ہے تم پر گناہ، ان تبتغوا، یہ کہ تم تلاش کرو فضل اپنے رب کا، تم پہ کوئی گناہ نہیں ہے. تجارت، لین دین کا تبادلہ یہ اللہ کا فضل ہے. حج کے دوران خرید فروخت بھی جائز ہے تمہارے لیے، اللہ نے تو نہیں منع کیا. دوران حج بھی نہیں منع کیا. کسی کی کوئی ایسی پروڈکٹ ہے کہ وہ جا ہی رہا ہے تو اس کو سیل کر لے. کوئی ڈاکٹر ہے میڈیسن لے کے جا رہا ہے، کوئی اور ہے کوئی ایسی چیز کہ وہاں پر اب کے دور میں تو اتنی اس کی جائیداد کم ہی ہے، لیکن پہلے زمانے میں جیسے مہینوں کا سفر تھا، پہلے زمانے میں مہینوں کا سفر تھا تو پھر ظاہر زیادہ ختم ہو جایا کرتے تھے، تو لوگوں کو راستے میں تجارت کرتے ہوئے جانے میں وہاں پر بھی تجارت کرنے سے منع نہیں کیا گیا ہے. تقویٰ اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں، تو لہٰذا تم یہ کرتے رہو. تو قرآن نے بھی اصطلاحات سمجھائی ہیں دنیا اور آخرت کے امور کے حوالے سے، اور پھر یہاں پہ حج و عمرہ کی بات ہوئی تو لہٰذا تم اس کو پورا کریں. 198 فَإِذَا أَفَضْتُمْ، پس جب تم عرفات لوٹو من عرفات، عرفات سے، تو اللہ کو یاد کرو مشعر حرام کے پاس، وَاذْكُرُوهُ، اور اس کو یاد کرو، کما جیسا کہ ہداکم، تم کو ہدایت کی گئی ہے. آیت کی حصہ میں وقوف عرفہ کا ذکر آتا ہے. یہ ساری باتیں تب زیادہ سمجھ آتی جب حج کی اصطلاحات آتی ہوں. تو حج کی ساری اصطلاحات جو ہیں جو ریگولر ساتھی آپ کو تو کلاس میں پڑھی ہیں تو اس کا اعادہ کریں، اور جنہوں نے نہیں پڑھی ہیں ان کے ساتھ شیئر کریں کہ یہ ساری چیزیں پھر سمجھ آئیں گی زیادہ اچھے طریقے سے. تو فرمایا کہ پلٹو عرفات سے، پس عند اللہ کے وذکر اللہ، پس یاد کرو اللہ کو، عند المشعر الحرام، مشعر حرام کے پاس. میدان عرفات میں وقوف کرنا حج کا سب سے بڑا رکن ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو لازم قرار دیا ہے، اور حج دراصل نام ہی وقوف عرفہ کا ہے کہ جو شخص 9 ذی الحجہ کے بعد زوال سے لے کر 10 تاریخ کی صبح صادق طلوع ہونے تک ایک لمحہ کے لیے بھی میدان عرفات پہنچ گیا تو اس نے حج کو پا لیا، اور جو شخص ان اوقات میں وہاں نہیں پہنچ سکا تو وہ حج سے محروم رہا، اسے اگلے سال قضا کرنا ہوگا، کیونکہ وقوف عرفہ کا کوئی بدل نہیں ہے، اب اس کو حج کی قضا کرنی ہوگی. باقیوں میں دیر سویر ہو سکتی ہے، مختلف ارکان کے اندر طواف ہے، قربانی ہے، رمی ہے، جمرات وغیرہ چھوٹ بھی سکتے ہیں، تو اس کی تلافی بھی صدقہ کے ذریعے یا دم یعنی قربانی دینے کے ذریعے سے ممکن ہو سکتی ہے، لیکن وقوف عرفہ کی کوئی تلافی نہیں ہے. تو لہٰذا یہ اہم رکن ہے، اس کو ادا کرنے کی یہاں پہ تاکید ہے. دوسرا یہ کہا گیا کہ فذکر اللہ، اللہ کو یاد کرو مشعر حرام کے نزدیک اللہ کا ذکر کرو، یعنی رات وہاں بسر کر کے اگلی صبح فجر کی نماز اول وقت ادا کر کے وہاں وقوف کیا جاتا ہے، جسے وقوف مزدلفہ کہتے ہیں. وقوف عرفہ تو فرض ہے، مگر وقوف مزدلفہ جو ہے وہ واجب کے حکم میں آتا ہے. تو کہا گیا کہ وہاں سے جا کر پھر آپ کیا کریں، اللہ کا ذکر کریں مشعر حرام کے پاس. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ایسے کیا تھا، سورج نکلنے سے پہلے وہاں سے مینا کی طرف چل دی گئی تھی. اور آج کل بھی حاجیوں کو یہی حکم ہوتا ہے کہ رات مزدلفہ میں قیام کریں، فجر کی نماز وہاں ادا کریں، پھر اللہ کا ذکر کریں، اور پھر سورج کے طلوع ہوتے ہی مینا کو روانہ ہو جائے. اور ایسا ہے کہ یہاں پہ جو ذکر ہے نا کما ہداکم، کہ جیسے تم کو ہدایت دی گئی ہے، تو وہاں پر لوگ جو تھے جب اکٹھے ہوتے تھے تو ذکر الہی کے بجائے اپنے باپ دادا کے قصے بیان کرنا شروع کرتے، یا پھر کچھ من گھڑت طریقے استعمال کرنا شروع کرتے.
کہ جیسے ہمارے یہاں بہت مشہور ہے فلاں دن کی دعا، فلاں ٹائم کی دعا، ایسا کچھ نہیں ہے. اذکار ہیں، طواف کے لیے بھی کچھ فکس نہیں کیا گیا ہے، اور اسی طرح اذکار ہیں، تسبیح ہے، تحمید ہے، یعنی بس وہاں پر بندہ اللہ سے بس کہتا رہے. من گڑت نہیں فکس کر کے پراپر گروپ بنا کے پھر اس کو اس وقت میں ادا کرنا، ایسا نہیں ہے. جو کرنا ہے اللہ کی رضا اور خوشنودی اور ذکر کرنا ہے، اور یہی عبادت الہی ہے، اور اس کے لیے وہی طریقہ اختیار کرنا ہے جو اللہ کی اور اس کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں مقبول تھا. جس نے اپنے پاس سے کوئی ایسا عمل کیا تو وہ رد ہے. اور شریعت کا اہم اصول یہی ہے کہ بدعت کو رواج نہیں دینا ہے، جو طریقہ بتایا گیا اس کے مطابق کیا جائے. اور تم اس سے پہلے کیا تھے؟ لمن الضالین، البتہ گمراہوں میں سے تھے، یعنی کچھ تم کو معلوم نہیں تھا. یہ کفر و شرک کا دور تمہارے آگے پیچھے گزرا ہے، تم نے ایسا کیا. اور حج کے متعلق قریش مکہ اور ان کے جو دیگر رشتہ دار تھے نا، بنو خزیمہ کے لوگ اور اسی طرح بنو کنانہ کے لوگ، تو یہ انہوں نے اپنا ایک سٹیٹس بنایا ہوا تھا، اپنا ایک تشخص بنایا ہوا تھا، اپنی ایک پرسنالٹی بنائی ہوئی تھی. تو یہ لوگ 9 ذی الحج کو مزدلفہ سے آگے نہیں جاتے تھے، اس لیے کہ یہ اپنے آپ کو متولی کعبہ بھی کہتے تھے اور دوسروں سے خود کو اعلیٰ سمجھتے تھے. تو ایک خاص لمٹ رکھی ہوئی تھی کہ بس یہاں تک جاتے تھے کہ ہم جو ہے وہ ان سے بلند تر ہیں. خود کو یہ احمس کہتے تھے کہ ہم حدود حرم سے باہر جو ہے نا وہ ہمارے لیے جانا اچھا نہیں ہے. تو قریش کی اس باطل نظریے کو توڑا گیا اور کہا کہ ثم افیضوا من حیث افاض الناس، تم لوٹو وہاں سے جہاں سے سارے لوگ لوٹتے ہیں. حج اور عمرہ میں ایک لباس، حج کے دوران ایک لباس احرام باندھ دیا گیا ہے، تخصیص ہی ختم ہو گئی ہے. باقی لوگ جو ہیں وہ جہاں مقام بتائیں گے وہ وہاں سے لوٹیں گے، اور آپ جو ہے مزدلفہ سے آگے نہیں جائیں گے، تو یہ تو حج ادا ہی نہیں ہوا. تو اپنے طریقے مت بناؤ، یہ غلط ہے. کما ہداکم، جیسے کہ تم کو ہدایت دی گئی ویسے کرو. واستغفر اللہ، بخشش کو مانگو، معافی کو مانگو اللہ سے. بے شک اللہ تعالیٰ غفور رحیم، بخشنے والا بھی ہے اور مہربان بھی ہے. فَإِذَا قَضَيْتُمْ، پس جب تم پورے کر لو مناسککم، اپنے حج کے مناسک، تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ، یاد کرو اللہ کو، کذکرکم، جیسا کہ تم ذکر کرتے تھے آباءکم، اپنے باپ دادا کا، او اشد ذکرا، یہ اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ یاد کرنا. کیونکہ یہ جب بیٹھتے تھے نا، تو جب مناسک سارے شروع ہوتے تھے پھر اینڈ کو پہنچتے تھے، تو پھر یہ لوگ بیٹھ کے نا جب اللہ کا ذکر کرنے کے بجائے پھر یہ اپنے باپ دادا خاندانی قصہ گوئی شروع ہو جاتی تھی، ان کی قصیدہ شروع ہو جاتا تھا. میرا باپ، میرا دادا، ہمارا قوم، ہماری برادری، فلاں اور فلاں اور فلاں. اللہ نے فرمایا کہ یہاں پہ اپنے رب کو یاد کرنا ہے، اور اپنے رب کو اس طرح نہیں یاد کرنا، اس طرح بھی نہیں جیسے تم اپنے باپ دادا کو یاد کرتے، بلکہ اس سے بھی زیادہ یاد کرنا. اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ بہت ہی اشتیاق کے ساتھ اپنے باپ دادا کے قصے بیان کرتے تھے. کیونکہ زمانے جاہلیت میں جو مینا کے دن ہوا کرتے تھے تو بڑی منڈی اور میلہ لگا کرتا تھا، اور جس میں یہ ان کی تجارت ہوتی تھی، یہ خرید و فروخت ہوتے تھے. یعنی اس کا معلوم کیا، اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ جاہلانہ طریقے. آج بھی ہم دیکھتے ہیں نا کہ ہمارے بھی یہاں جیسے قریب ایک مزار ہے تو عرس لگا کرتے ہیں، عرس ہوا کرتے ہیں جس میں عیسیٰ علیہ السلام کے لیے آیا جاتا ہے نا. ورنہ تو ہم میں تو اس کو کہتے ہیں جس طرح لوگ آتے ہیں تو تہوار مناتے ہیں. تو جب یہاں آتے ہیں تو ڈھول تماشے بھی بجتے ہیں، میلے ٹھیلے بھی لگتے ہیں، اور خوب خرید و فروخت والا کام ہوتا ہے، یعنی تجارت ہوتی ہے. تو یہ جاہلانہ طریقے ہیں کہ جب ایسے خاص کوئی ایام آتے ہیں تو اس میں یہ لوگ ایسے میلے سے جایا کرتے تھے. پھر خاندان کی مدح سرائی کے ساتھ ساتھ بڑے کارنامے دہرائے جاتے اور اپنی خوبیاں بیان کرتے. ان کا مقصد کیا تھا کہ ہم نے اپنے اباء و اجداد کا نام زندہ رکھا ہوا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندانی تفاخر سے ممانعت فرمائی اور لوگوں کو تعلیم دی کہ خاندان پر فخر کرنے کی کوئی وجہ نہیں. سارے کون ہو؟ کلکم ابناء آدم. اور آدم کون تھے؟ وآدم من تراب، آدم مٹی سے تھے. سارے کے سارے ابن آدم ہیں، اور آدم جو تھے وہ مٹی سے تھے. تو ابن آدم ہونے پر پھر عربی اور اجمی میں کیا پھر فوقیت ہوگی؟ آخر تو اجمی کا سلسلہ بھی آدم علیہ السلام سے، عربی کا سلسلہ بھی آدم علیہ السلام سے. لہٰذا اصل میں کیا چیز ہے کہ اللہ کو یاد کرو. اور پھر لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں، اللہ مدح فرما رہے ہیں کہ بعض لوگ ان کے بارے میں کہ جو دنیا اور آخرت دونوں کو مانتے ہیں، اور بعض صرف دنیا کو مانتے ہیں. یوں کہتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا، ہمیں جو دینا اللہ دنیا میں عطا کر دے. تو وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، تو ان کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہیں ہوگا. مطلب دنیا میں دے گا اللہ تعالیٰ. اب بندہ کہے کہ فلاں اتنا گناہ گار ہے، اس کو اللہ نے اتنا دیا ہوا ہے، تو یہ تو اللہ نے خود کہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، مطلب دنیا میں اس کا حصہ ہے.
ہو سکتا ہے بڑی شدت سے مانگتا ہو دنیا کو، ہم جس کو اپنے حساب سے سمجھتے ہیں، نہ وہ نماز پڑھتا ہوگا، نہ وہ دل بظاہر ہو سکتا ہے کہ اس کی طلب ہی دنیا ہو اور وہ مانگتا اور اللہ اس کو نواز رہا ہو دنیا کے وجہ سے، لیکن آخرت میں کیا ہے اس کے لیے کوئی حصہ نہیں۔ لیکن جو لوگ کہتے ہیں ان میں سے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دنیا کی بھی بھلائی دے دے، آخرت کی بھی بھلائی دے دے۔ اب دوران طواف ایک اس دعا کو بھی کر لیا جائے تو اچھا ہے کہ اس میں کیا ہے کہ دنیا اور آخرت میں کیا مانگو، اللہ یہ دے دے، وہ دے دے، یہ وہ دے دے، وہ دے دے، بھلائی دے دے بس، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ اور اللہ جو بھلائی دیں گے وہ میرے اور آپ کے مانگنے کے حساب سے اس کا کوئی تعین نہیں کیا جا سکتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وقنا عذاب النار، ہمیں آگ سے بھی بچاتے ہیں، خالی دنیا نہیں مانگتی، آخرت مانگتے ہیں، جہنم سے چھٹکارا بھی مانگتے ہیں۔ اللہ اکبر، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ایسی ہی دے۔ ہماری سوچیں بہت محدود ہیں، انتہائی دنیا میں فکس ہیں، ڈرتے ہیں، خوف کھا لیں گے، رو بھی پڑیں گے، لیکن کبھی رو رو کے، اور اس رمضان میں تو رو کے اللہ سے یہی کہنا، اللہ آگ کے عذاب سے بچا دینا، جہنم کے عذاب سے بچا دینا، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، سب کے لیے، ہم سب کو بچا دیں، پھر اپنے لیے الگ۔ کیونکہ کبھی کبھی ہمیں ایسی سوچ ہوتی ہے، ہمیں لگتا ہے کہ بس ہم نے کی کرے، باقی سارے گناہ کر رہے ہیں، اور دوسرے کی اصلاح کی فکر میں بہت کچھ غلط ہونے لگتا ہے ہم سے۔ دوسرے کی اصلاح کی فکر تو کریں، سمجھائیں تو ضرور، لیکن مجھے کون سمجھائے گا؟ میرا تزکیہ کون کرے گا؟ مجھے کون سنوارے گا؟ تو میں نے خود کرنا ہوگا، اپنے بندوبست اور کوشش کو کرنا ہے، ساتھ دوسروں کو بھی لے کر چلنا ہے۔ جو چل پڑا تو الحمدللہ، جو نہ چل پڑا تو اللہ اس کو ہدایت دے اور مجھے استقامت دے، یہ کوششیں کرنی ہے۔ بے شک ان کے لیے پھر کیا ہے، اللہ فرما رہے ہیں نصیب الحصہ ہے، مما کسبوا، ان کمائیوں میں ان کا حصہ ہے جو آخرت پر، یعنی وہ انویسٹ کر رہے ہیں، وہ سٹاک کر رہے ہیں، وہ ذخیرے بنا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی اس کمائی کا بدلہ ان کو ملے گا، اور اللہ سریع الحساب، جلد بدلہ بھی لینے والا ہے۔ یاد کرو اللہ کو، ہمیں پیچھے بتایا گیا، اور یہاں پہ اللہ فرما رہے ہیں کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ، یاد کرو اللہ تعالیٰ کو، فی ایام معدودات، گنتی کے یہ چند دن۔ حج کے حوالے سے ہے نا، لیکن ہم یہ رمضان کے حوالے سے بھی آتا ہے کہ ایام معدودات، گنتی کے چند دن، تھوڑے سے دن۔ ہم کہتے ہیں کہ تھوڑے دنوں کی بات ہے، خیر برداشت کرو، کتنی بڑی بڑی چیزوں کے بارے میں کہہ رہا تھا، کوئی بات نہیں، برداشت کرو، تھوڑے دن کی بات ہے، کوئی بات نہیں۔ تو یہ تھوڑے دن کی بات ہے، نفس کو اپنے آپ کو کہیں بھی الجھانے، یہاں پہ سب سے بڑی چیز جو ہمیں الجھاتی ہے وہ ہمارا کچن ہے۔ اللہ نے خوب برکت دی، ہمارے رزق حلال میں دسترخوان سجتے رہیں، ہمارے دسترخوان پر نیک لوگ کھانا کھاتے رہیں اور فرشتے ہمارے لیے دعا کرتے رہیں، لیکن اس کو اس طرح سے کر لینا ہے کہ وہ حاوی نہ آ جائے۔ میری نماز، میرا قرآن، میری تفسیر، میری ترجمہ، میرے نفل، میرے فرض، میرے قیام اللیل، میری تراویح، کسی چیز کا کمپرومائز نہیں۔ تھوڑے سے دن ہیں یہ، پھر تراویح میں مجھے پھر کہاں ایسی مسجدیں سج رہی ہوں گی؟ پورا سال تو اس طرح قرآن سنانے کے لیے کوئی بھی نہ سنانے والے کھڑے ہوں گے، نہ سننے والے پیچھے کھڑے ہوں گے، لکی بندی نمازوں کے لیے لوگ آ رہے ہوں گے۔ ان انوار و تجلیات سے خود کو محروم نہیں کرنا، جس کو جہاں جو میسر آ رہا ہے لپک کے اس کو لے لے، ایام معدودات۔ تو یہاں پر ذکر ہے کہ حج کے دن گپ شپ پھر بھی چلے گی، آرام پھر بھی ہوگا، خود کو خوب مصروف کر لیں۔ یہ جو چند دن ہیں، اور ان چند دنوں سے مراد ایام تشریق ہیں، جو کہ 4 دن ہوتے ہیں، یعنی ذی الحجہ کی جو 10ویں سے لے کر 13ویں تاریخ جو ہوتی ہے، ان دنوں میں ان کو ایام تشریق کہتے ہیں۔ اور ایام تشریق میں یہ جو قربانی کے بھی دن ہوتے ہیں، اور گوشت جو ہے وہ بہت وافر مقدار میں ہوتا ہے، اور اس وجہ سے بھی اس کو تشریق کے معنی جو ہوتے ہیں گوشت کو خشک کرنا ہے، تو اس مناسبت سے بھی، یعنی عرب کے ہاں تو مناسبتوں کی وجہ سے نام بھی مشہور ہوتے ہیں، تو اس لیے بھی کہا گیا کہ یہ جو ایام تشریق ہیں، یعنی یہ ذی الحجہ کے یہ 4 دن مخصوص جو ہیں، اس میں بہت زیادہ عبادت کر لیں، اللہ کو بہت یاد کر لیں۔ نہ جانے میں پھر حج کے لیے آ پاؤں گی، اس کا فضل تو لے آئے گا مجھے، لیکن میرا اپنا کوئی پتہ نہیں، میری زندگی کا بھروسہ نہیں، میرے معاملات کا بھروسہ نہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، شاید میں آ پاؤں کہ نہ آ پاؤں تو سبحان اللہ، لیکن جو موجود ہے اس کو ضائع نہ کروں، اور ان ایام معدودات میں خوب اللہ کو یاد کیا جائے۔ اور پھر اللہ نے ایک رعایت بھی دی کہ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، کہ جو کوئی 2 دن، جو کوئی جلدی کرتا ہے واپس لوٹ جاتا ہے تو اس کے لیے کوئی گناہ نہیں، یعنی 2 دن کے قیام کے بعد جلد مکہ لوٹ جانا، اس پر حرج نہیں ہے۔
اور پھر ومن تأخر، اور جو تاخیر کرتا ہے اس پہ بھی کوئی گناہ نہیں، یعنی کوئی 13 تاریخ تک مینا میں ٹھہر جاتا ہے تو اس پر بھی کوئی حرج نہیں، کیونکہ جو پہلے آ جاتے ہیں ان کو بھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں کر رہے ہیں، اور جو دیر سے آتے ہیں تو وہ والے کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ تاخیر یا تعجیل دونوں صورتوں میں ان دنوں کے اندر اس پر کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ جو چیزیں واضح ہیں، جو کنفرم ہے، جس میں جمرات پر رمی کرنا ہے، وہ سارا کچھ یہ ان کا خیال رکھا جائے، اور پھر جو اوقات کے مناسبت ہے ان کا بھی لحاظ رکھا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ لمن اس کے لیے تقویٰ جو تقویٰ اختیار کرتا ہے، یعنی جو خدا کے خوف سے، تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ سب نے رات کو مظاہرہ کیا، اللہ کے خوف سے کام جانا، اللہ کے خوف سے کام جانا۔ اگر زلزلے کے ڈر سے ہم کانپے ہیں نا تو وہ تقویٰ نہیں ہے، اگر بربادی کے خوف سے کانپے ہیں تو وہ تقویٰ نہیں ہے، اللہ کے خوف سے کانپے ہیں کہ جس نے اتنی سی ہلائی ہے، اتنی سی ہلائی ہے وہ پوری ہلا سکتا ہے، اللہ مجھ پر اپنا رحم فرما دے، یہ تقویٰ ہوگا کہ جو اللہ کے خوف سے کانپا۔ زمین اللہ کے خوف سے کانپتی ہے، یہ بندہ جو ہے یہ بہت سخت دل ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں دل کی نرمی عطا فرمائے۔ تو فرمائے کہ یہ مشکل اور محنت طلب عبادت ہے، اس میں خیال رکھو اور اللہ سے ڈرو، اور جان لو کہ بے شک تم تحشرون اسی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ 204 وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے من جو يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ، جو تعجب کرتے ہیں فی الحیات، جن کی بات جو ہے وہ بڑی تعجب خیز لگتی ہے یا تعجب میں ڈال دیتی ہے دنیا کی زندگی پہ، وَيُشْهِدُ اللَّهُ، اور اللہ گواہ ہے اس پر، مَا فِي قَلْبِهِ، جو کچھ اس کے دل میں ہے۔ ان آیات میں اس شخص کا، یعنی اگلی یہ جو 2 آیات آ رہی ہیں ان میں 2 قسم کے لوگوں کا تذکرہ ہے۔ پہلے ان کا تذکرہ یوں بیان کیا گیا کہ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں کہ دنیا کی زندگی میں ان کی بات بڑی تعجب والی، یعنی پسند آتی ہے، اچھی لگتی ہے، کیونکہ وہ بڑے بڑے بھڑکے مارتے ہیں تو ان کے بڑے پتے کی باتیں لگ رہی ہوتی ہیں تو وہ اچھی لگتی ہیں، لیکن ان کی یہ خوش کن باتیں، یہ وفاداری کا جو یقین ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ گواہ ہے جو ان کے دل میں ہے، مطلب منہ سے جو کہہ رہے ہیں وہ زبان سے نہیں کہہ رہے، زبانی طور پر اسلام کے دین کے دعوے ہیں، قلبی طور پر نہیں ہیں، اور وہ قسمیں کھا کھا کر کہتا ہے کہ وہ اللہ کو گواہ بناتا ہے کہ وہ مجھے آپ کے ساتھ محبت ہے، دین کے ساتھ محبت ہے، اللہ نبی آپ کے ساتھ محبت ہے، تو اللہ ایسے لوگوں پر کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ وہ الد الخصام، وہ تو سخت جھگڑالو ہیں۔ اخنس بن شریک مفسرین اس آیت کے پس منظر میں کہتے ہیں کہ ایک منافق شخص تھا، آپ کی مجلس میں حاضر ہوا کرتا تھا اور اپنے آپ کو بڑا محب اسلام ظاہر کیا کرتا تھا، اور یہ کہتا تھا کہ جو کرنا ہو، جیسا کرنا ہو میں کروں گا، بڑا مؤدب ہوتا تھا، پھر قسم بھی کھاتا تھا کہ جان دینے کے لیے بھی تیار ہوں، لیکن جب وہاں سے اٹھتا تھا تو اس کی کوششیں دنیا میں خرابی کی تھی۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا، آپ کی مجلس سے جب اٹھ کے جاتا تو کیا کوشش ہوتی تھی؟ زمین پر فساد کو برپا کرے، دل کی خرابی تھی اس کی، زبان سے بڑے بڑے دعوے تھے، وَيُهْلِكَ، اور ہلاک کرتا تھا وہ کھیتیوں کو، یعنی لوگوں کے مالی نقصان کرتا تھا، جانی نقصان کرتا تھا، وَالنَّسْلَ، نسل کو ضائع کرتا تھا، تیار فصلیں تباہ کرتا تھا، لوگوں کے جانور تباہ کرتا تھا، تو یہ فساد کرتا تھا، اور اللہ پسند نہیں کرتے فساد۔ مجھے قسمیں کھا کھا کے کہہ رہے میں آپ کے ساتھ ہوں، تو یہ منافق ہے، یہ آپ کے ساتھ نہیں، اللہ اس کی قلبی حالت کو جانتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، جب اسے کہا جاتا تھا کہ ڈرو اللہ سے، ایسا مت کرو، أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، تکبر کی وجہ سے وہ اس پہ اتراتا تھا اور فخریہ کہتا تھا، یعنی اپنی عزت کا معاملہ بنا لیتا تھا اس کو، اور وہ کہتا تھا کہ ہمارے لیے تو یہ درست ہے، فخریہ انداز میں کہتا تھا کہ ہم تو اس قانون کے اوپر نہیں چل سکتے، یہ ہمارا بنایا ہوا قانون تمہارے لیے ہے، ہمارے لیے نہیں ہے۔ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمْ، ایسے کہا جہنم ہے اور اس کے لیے یہ برا ٹھکانہ ہے۔ تو دوسرے جس کا تذکرہ آیا کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، مَن یشری، جو کھپا دیتے ہیں خود کو، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا کی تلاش میں۔ اسلام کا جب ابتدائی دور تھا، مسلمان بہت ضعیف تھے، ضعفاء میں سے تھے، اور بڑی ان کے لیے مشکلات تھی، تو ہجرتیں ہوئی، تو ایک صحابی حضرت صہیب رومی رضی اللہ جب ہجرت پر روانہ ہونے لگے، مشرکین نے راستہ روکا، آپ نے کمان اٹھائی، درست کی، ان کی طرف ترکش سے تیر بھی نکالے اور کہا کہ تمہیں اچھی طرح پتا ہے کہ میں کتنا بہتر نشانے باز ہوں، اور میرے پاس جب تک جتنے تیر ہیں
ایک بھی تیر جو وہ زہر نشانے سے پیچھے نہیں ہٹے گا، اور سب کو ایک ایک کو ٹھیک ٹھیک نشانے پر لگے گا، اور جب تک میرے تیر ختم نہیں ہو سکتے تو میرے قریب نہیں آ سکتے، اس کے بعد میں تلوار سے کام لوں گا، اور تب بھی تم میرے پیچھے نہیں، مجھ تک نہیں پہنچ سکتے ہو۔ لیکن جو میرا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ میں امن کے ساتھ مدینے جانا چاہتا ہوں، تم میرے قریب بھی نہیں آ سکتے ہو، ڈٹ کے تمہارا مقابلہ کروں گا، لیکن تم میرا راستہ نہ رو، اور اس کے لیے میں تمہارے ساتھ ڈیل کرتا ہوں، مکے میں فلاں جگہ میرا مال ہے، وہ مال تم لے لو، مجھے مدینہ جانے دو۔ سبحان اللہ، مدینہ جانا ہے، کیوں جانا ہے؟ کھل کر اسلام پہ عمل کر سکوں، پیارے نبی کے بتائے ہوئے طریقوں سے استفادہ کر سکوں آپ کے ساتھ۔ اور اس وقت تو ظاہر یہی تھا کہ جس نے ہجرت کی تو وہی سچا مسلمان تھا، پیچھے یا تو منافق تھے یا پھر بالکل ہی نادان لوگ تھے، اور یا پھر کافر تھے، تو ظاہر ان میں تو شامل نہیں ہونا تھا، مخلص مومن تھے۔ کہا کہ میرا مال لے لو، میرا راستہ چھوڑ دو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پہنچتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے خود بھی بتایا، اللہ کے نبی کو بھی اطلاع ظاہر ہے آپ کے پاس وحی آتی ہے، معلوم تھی، تو آپ نے فرمایا کہ ابو یحییٰ تم نے بہت بہترین نفع بخش تجارت کی، بہترین بیوپار کر کے آئے ہو، کہ آپ نے نہ مال کی پرواہ کی نہ جان کی پرواہ کی۔ وہ مال بھی لے لیتے، ان کو بھی قتل کر دیتے، شہید کر دیتے، تو کر سکتے تھے نا، کہ مال دیا ہے، مال لینے کے بعد وہ راستہ دیتے بھی کہ نہیں دیتے، کمٹمنٹ سے تو کفار تھے، کمٹمنٹ سے ہٹ بھی سکتے تھے، لیکن پرواہ نہیں کی، ڈیل کر لی، کہا کہ میرا مال لے لو، میرا راستہ چھوڑو۔ اللہ رؤوف بالعباد، اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، سبحان اللہ۔ اے لوگوں جو ایمان لائے، ادخلوا داخل ہو جاؤ فی السلم، اسلام میں، کافتن، پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، پورے داخل ہو جاؤ۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان کون لائے؟ آپ، میں، ہم سب الحمدللہ اللہ پر ایمان ہے، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، ہر چیز پر، جنت دوزخ پر ایمان ہے۔ تو میں کہا کہ آدھے نہیں اسلام میں، آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں بننا ہے، پورے کے پورے میں اسلام میں داخل ہو جانا ہے۔ غم بھی اسلام کے مطابق، خوشی بھی اسلام کے مطابق، زندگی بھی اسلام کے مطابق، کھانا بھی اسلام کے مطابق، رہنا بھی اسلام کے مطابق، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اور کیا کرو کہ تم مت پیروی کرنا خطوات الشیطان، شیطان کے طرز عمل کی، کیونکہ وہ کون ہے تمہارا؟ یہ بات ہم نے جو یاد کر لینی ہے، لفظ یاد کر لیں قرآن کا، عدو مبین ہے۔ کیا ہے ہمارا؟ عدو مبین، واضح اور کھلا دشمن، پکا بتا دیے فلاں تمہارا دشمن۔ ہمیں جب کوئی بتایا وہ تمہارا دشمن ہے، اس علاقے سے کوئی گزرتا ہے، اس کے پاس کوئی جاتا ہے؟ نہیں، جو جائے گا تو مکمل حفاظت کے حصار میں جائے گا، اس کے باوجود بھی وہ ڈرے گا کہ اچانک کے پیچھے سے حملہ نہ کر دے۔ تو جس کے بارے میں بتایا تمہارا خدا دشمن پھر رہا ہے، اس سے بچنے کی کوئی تدبیر بھی کی جا رہی ہے۔ فَإِن زَلَلْتُمْ، پس اگر تم پھسل کے بعد اس کے کہ تمہارے پاس بینات آئی، تو جان لو بے شک اللہ تعالیٰ کون ہے؟ عزیز حکیم، زبردست اور حکمت والا ہے۔ کیا وہ انتظار کر رہے ہیں؟ کیا وہ منتظر ہیں مگر اس بات کے کہ یأتیہم اللہ، کہ خود اللہ ان کے پاس آئے، فی ظلل، سایوں میں، غمام بادلوں کے، والملائکۃ، اور فرشتے ان کے پاس بادلوں کے سائے میں، اور اللہ تعالیٰ آئیں، تب یہ بات کو مانیں گے۔ منکرین جیسے کہہ رہے ہیں کہ جیسے قیامت سے پہلے ظاہر جن چیزوں کا ظہور ہونا ہے، تو یہ کہتے تھے کہ یہ ہو جائے تو ہمیں پتہ چلے تو ہم مانیں۔ فرمائیں کہ نہیں، ہر چیز کا اپنا وقت مقرر ہے، جس نے سمجھنا ہے وہ اسی سے سمجھ لے گا، جو نہیں سمجھتا ہے تو وہ جان لے گا کہ اس کے ساتھ کیا ہونا ہے، اللہ فیصلہ کر دے گا۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، سارے کاموں کا لوٹنا جو ہے وہ اللہ ہی کی طرف ہے۔ سر پوچھئے، سوال کیجئے بنی اسرائیل سے کہ کتنی ہم نے دی ہیں ان کو آیات بینہ، کلی واضح نشانی، جو کوئی بدل دیتا ہے اللہ کی نعمت کو بعد اس کے ما جاءت، اس کے پاس آئی، تو اللہ شدید العقاب، سخت بدلہ لینے والا ہے۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، خوشنما بنا دیا گیا ان لوگوں کے لیے جن نے کفر کیا تھا، حیات دنیا، دنیا کی زندگی کو، وَيَسْخَرُونَ، اور وہ مذاق اڑاتے ہیں ان لوگوں کا جو ایمان ہے۔ یہ چلا آ رہا ہے، اہل ایمان کا مذاق اڑایا گیا ہے، آج بھی لوگ مذاق اڑائیں گے۔ جب کوئی مذاق اڑائے گا تو ہم اپنا حلیہ بدل دیں گے، جب کوئی مذاق اڑائے گا تو ہم اپنا طریقہ بدل دیں گے۔ کیوں بدل دیں گے؟ کافر خود کو نہیں بدلتا، وہ بے حیائی کرنے سے نہیں کتراتا تو ہم حیا سے کیوں کترائیں گے؟ وہ بے شرمی سے نہیں کتراتا تو ہم شرم سے کیوں کترائیں گے؟ وہ کفر سے نہیں کتراتا تو ہم ایمان سے کیوں کترائیں گے؟ ہمیں اس کے اوپر نہیں، ابھی جیسے حدیث کے مفہوم کو آپ سے بیان کیے گا، جس کے بس قرآن ہے تو اس نعمت کو حقیر نہ سمجھے، یہ اللہ کے آگے بہت بڑے بڑے فیصلے کرانے والی ہے، خود کو حقیر یا کمتر نہ سمجھے۔
قرآن والے خود کو اللہ کے قریب سمجھیں اور انشاءاللہ کی رحمت کے نزول کے خود کو منتظر سمجھیں اور اس بات پر شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہم کو یہ نعمت دی ہے. تو پوچھئے، سوال کیجئے، سن بنی اسرائیل کم کتنی ہم نے آیتیں دی تھی اس سے پہلے اور انہوں نے اللہ کی نعمتوں کو بدلا. اور پھر دنیا کی زندگی تو ہے ہی خوشنما، لوگ مذاق اڑانے والے یہاں موجود ہیں ہمارے دین کو خراب کرنے کے لیے، لیکن وہ لوگ جنہوں نے تقوی کو اختیار کیا، بچنے کی روش اختیار کی، تو فوقہم ان کے اوپر ہوگا قیامت کے دن، وہ ان کے اوپر ہوں گے قیامت کے دن یہی مذاق اڑانے والے لوگ پچھتائیں گے، روئیں گے، چلائیں گے اور گڑ گڑائیں گے، لیکن یہ اوپر ہوں گے. یہ سوال کریں گے، یہ کہیں گے تمہیں اللہ نے اتنا پانی دیا ہوا ہے، اتنا کچھ کھانے کو دیا ہوا ہے، افیضوا علینا، ہم پر قرآن میں پڑھیں گے آپ خود کہ ہم پر بھی تھوڑا سا فیض کر دو، تھوڑا سا پانی ہمیں دے. تو ان کو کہا جائے گا، جنتی ان کو کہیں گے، یہی لوگ جو آج ان کو حقیر نظر آتے تھے، جن کو کمتر سمجھتے تھے، تو یہ سمجھیں کہ یہ کمتر نہیں ہے، یہ بلکہ کیا ہے، یہ اس وقت میں پتہ چلے گا کہ یہ کتنے اعزاز والے ہیں. یہ ان کو وہاں پہ کہیں گے کہ اللہ نے ان چیزوں کو، ان جنت کا کھانا پینا یہ تم پر حرام کر دیا، ہم تو تمہیں نہیں دے سکتے. پھر ان کو کیا پلایا جائے گا؟ گھونٹ گھونٹ. یا پڑھ بھی چکی ہیں اور آگے پڑھتے بھی رہیں گے. اللہم اعزنا. اور اللہ ان کو رزق دے گا ان کو بغیر حساب، بے حساب. کوئی اگر فائنینشلی کمزور ہے اور اہل ایمان بھی ہے اور اہل قرآن بھی ہے، تو دوسرا اس کو اگر وہ ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو یہ اس کی بہت بڑی حماقت ہے. اللہ تعالیٰ ایسی جنت کی نعمتیں دینے والا ہے کہ یہ دیکھتے رہ جائیں گے اور ان کو وہاں پر کچھ نہیں ملنے والا ہے. کان الناس تھے سارے لوگ جو تھے وہ امت واحدہ، ایک ہی امت ہے. فبعث اللہ، یعنی کہ اللہ نے سب لوگ ایک ہی دین، ایک ہی ملت پر تھے، بس اللہ نے نبی بھیجے، مبشرین بھیجے، منذرین بھیجے، اور پھر نازل کیا ان کے لیے کتاب کو بالحق کی، حق کے ساتھ، تاکہ وہ فیصلہ کریں بین الناسی، لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلے کر دے جس میں اختلاف کرتے ہیں. اور نہیں اختلاف کیا اس میں مگر ان لوگوں نے جن کو دیا گیا بعد اس کے جاءت البینات، واضح دلیلیں، بغیم بینہم، سرکشی کی بنا پر. یعنی اہل کتاب جو تھے ان کے پاس واضح باتیں موجود تھیں، انہوں نے اختلاف کیا. کوئی لا علمی والی بات نہیں تھی کہ اگر مشرکین انکار کرتے تھے تو بنتا تھا کہ ان کے پاس علم نہیں ہے. ان کے پاس تو ہر چیز کی توجیہ موجود تھی، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اختلاف کیے. اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف. اللہم اہدنا الصراط المستقیم. ام حسبتم، تمہارا کیا خیال ہے کہ تم جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے؟ ان تدخلوا الجنہ، بنا کسی مشقت کے، بنا کسی تکلیف کے. میں غلط کام بھی کروں، جھوٹ بھی بولوں، غیبت بھی کروں، نماز میں بھی کوتاہی کروں، روزے بھی بس فاقے والے رکھوں، اور میں زکوٰۃ کے قریب بھی نہ جاؤں، صدقات بھی مجھے خدا نخواستہ پسند نہ ہو، ہر قسم کی بے روی جو ہے وہ مجھے اچھی لگ رہی ہو، ہر قسم کی برائی مجھے اٹریکٹ کرتی ہو، اور میں بیٹھے بیٹھے خالی سبحان اللہ الحمدللہ کہہ کے میں یہ سمجھوں کہ میں جنت میں داخل کر دیا جاؤں گا. نہیں، مسلمانوں کو یاد ہونا چاہیے کہ جسمانی تکلیف اور امراض، پریشانیاں اللہ آزمائے گا. پیچھے ہم نے پڑھا نا خوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، مختلف چیزیں ہوں گی، بشارت ہے صبر کر دینے والوں کے لیے. تو جنت ایسے نہیں مل جائیں گی، جنت کے لیے گھاٹیاں عبور کرنی ہیں، جیسا کہ صحابہ نے کیا. مکہ سے مدینہ آئے، جنگ بدر ہوئی، احد ہوئی، احزاب ہوئی، خندق ہوئی، خیبر ہوئی، بڑی بڑی جنگیں انہوں نے تلواروں کے سائے میں جنت کو حاصل کیا ہے، اور دین اسلام میں ایک مقام ان کو دے دیا ہے. وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ، کیا تم تک نہیں پہنچے حالات ان لوگوں کے جو من قبلکم، تم سے پہلے تھے، مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ، پہنچی ان کو تکلیفیں، برائی اور مشکلات پہنچی، کیسے کیسے وَزُلْزِلُوا، اور وہ ہلا دیے گئے، اتنی سخت تکلیفیں کہ بندہ ہل جائے، ایسی دشواریاں اور مصائب کہ تمہارے گمان کے بھی نہیں ہیں، وہ جنت کے حقدار ہوئے. خباب بن ارد کے حالات آپ جانتے ہوں، حضرت سمیہ کے بارے میں آپ جانتے ہوں، کیسی مشکلات کے ساتھ آپ بے صبری کیسے کر سکتے ہیں، جن کے سروں کو چیر کے رکھ دیا گیا، جن کے بدن چیر کے رکھ دیے گئے ہیں، اور انہوں نے دین اسلام کی خاطر کو قربان کیا. لغزش نہیں آئی، جسم پر لوہے کے کنگھے چلا دیے گئے، لیکن لا الہ الا اللہ کہنا نہیں چھوڑا. کوئی بڑی جنگ تو نہیں تھی، صرف یہ کہا تھا کہ یہ نہ کہو کہ اللہ ایک ہے، یہ مت کہو. جنگ ہی یہی تھی. بلال حبشی احد مت کہو، دھواں چٹائی میں لپیٹ کے دھواں دیتے، ان کو گرم تپتی ریت پہ ڈلاتے. بلال رضی اللہ اس تپتی ریت کے اوپر ان کے جسم کو جلسا دیا جاتا، لیکن وہ کہتے احد احد، کہوں گا اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے.
تو جنت کے حقدار و مستحق ٹھہرے. ہمیں تو اذان کی آواز آتی ہے اللہ اکبر تو ٹی وی کی آواز ایسا کر دو، اذان ختم ہو جائے تو پھر ٹی وی کی آواز ہو جائے. اللہ نے فرمایا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، ہم نے سنا ہی نہیں، کانوں میں پڑا ہی نہیں. کتنی بڑی غفلت ہے ہماری. تو فرماتے ہیں کہ انہوں نے بڑی بڑی تکلیف برداشت کی ہیں، یہاں تک کہ رسول اور ان کے ساتھ والے لوگ جو تھے وہ کہنے لگے کہ متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی. اللہ جان لو بے شک اللہ کی مدد جو ہے وہ قریب ہے. سوچیں اگر ہم ایسے آزمائے جائیں، سردیوں کا وضو نہیں برداشت ہوتا ہے، گرمیوں کی گرم جگہ پر جو ہے وہ عبادت نہیں کر سکیں گے، روزے نہیں رکھ سکیں گے، تو ایسی مشکلات ہوتی. خباب بن ارت والی سمیہ والی تو ہمارا کیا بنتا. تو بڑے امتحانات سے ان لوگوں کو گزرنا پڑا ہے اور انہوں نے عملاً کر کے دکھایا ہے اور جنت کے حقدار ٹھہرے ہیں. تو مجھے اور آپ کو بھی جنت ایسے نہیں ملے گی. ہم نے گھاٹیاں عبور کون سی کرنی ہے؟ گناہوں کی گھاٹیاں عبور کرنی ہے. ہم نے اپنے نفس کو قربان کرنا ہے. بہت سی جگہوں پر جہاں میرا دل چاہتا ہے اس کو ختم کر کے جو اللہ چاہتا ہے لے کر آنا ہے، تب جا کر جنت کے حقدار ٹھہریں گے انشاءاللہ. یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم ماذا ينفقون، کیا خرچ کریں. کہہ دیجئے، یعنی یہ نفلی صدقات سے متعلق ہے کہ جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے من خیر اپنے مالوں میں سے تو فللوالدین، بس اپنے والدین کے لیے. اور یعنی انسان مال کی محبت میں چونکہ سخت ہو جاتا ہے تو ابواب البر چل رہے ہیں تو نیکی کی بات کی گئی ہے کہ والدین پر خرچ کرنے کے حوالے سے یہاں پہ آیا کہ ایسا نہ ہو کہ تم بہت سارے مالدار ہو، تم باہر تو خرچ کر رہے ہو لیکن تمہارے والدین جو ہیں وہ مشکل میں، تو ان کی مشکل کو پورا کرو. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ من ابر ہوں، میں کس کے ساتھ نیکی کروں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا امک، اپنی ماں کے ساتھ. ہر قسم کی بھلائی کرو، مالی بھلائی کرو، ان کی خدمت کرو، ہر طرح کی حسن سلوک. یعنی والدین کو اولیت اور فوقیت دی جائے، کیونکہ والدین وہ اثاثہ ہیں جنہوں نے بہت سی جگہوں پر بعض چیزوں کو پیچھے کر کے ہماری خواہش کو مقدم رکھا تھا. ہم بھی والدین ہیں تو بہت سی جگہوں پر ہم یہی سوچتے ہیں، اگرچہ وہ ضرورت نہیں ہوتی ہے، خواہشات ہوتی ہیں، لیکن ہم ان کو پورا کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اپنی کسی ضرورت کو پیچھے کر کے. تو بہرحال والدین جو ہیں جنت کو پانے کا اگر راستہ چاہیے تو والدین کے ساتھ حسن سلوک اور مالی تعلق میں ان کا پہلا حصہ ہے والاقربین، رشتہ داروں پر خرچ کرو. اور جو کچھ بھی تم کرو گے من خیر بھلائی اللہ اس کو جانتا ہے، اجر دے گا تو وہ دے گا. یہ مت کہو کہ میں اتنا خرچ کرتا ہوں میری ماں میرے ساتھ اچھی طریقے سے بات نہیں کرتی، میرا فلاں رشتہ دار بہت کیا اس کے ساتھ لیکن ان لوگوں کو دینے کا بس وہ ایسے ہی ہیں اور ویسے، وہ جیسے بھی ہیں، وہ جو بھی ہیں. ان اجریہ الا علی اللہ، کون سا اجر ہے؟ ان اجریہ الا علی اللہ، کہ میرا اجر جو ہے وہ کس کے ذمے ہے؟ صرف اور صرف اللہ کے ذمے ہے، کوئی اور اس کا اجر نہیں دے گا. کتب علیکم القتال، لکھ دیا گیا ہے تمہارے اوپر قتال کو جب کہ تم کو ناپسند ہے. جہاد سے متعلق اگلی آیت میں بات آ گئی ہے کہ تمہیں ناگوار لگتی ہے، ناگوار بھی برا مطلب گزرنے یا برا لگنے سے مراد تبعاً برا لگتا ہے. عقلاً جو ہے وہ کوئی بھی حکم مومن کے لیے برا نہیں ہوتا ہے، لیکن بندہ یہ کہتا ہے کہ یہ مشکل کام ہے اور ایسا لگ رہا ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر ایک عورت ہے، اللہ تعالیٰ اس کو صاحب اولاد جب کرتا ہے تو کتنی مشکلات نہیں ہوتی، بظاہر وہ مشکلات بڑی مطلب ایک ناگوار ہوتی ہے طبیعت کے لیے، لیکن عقلاً اس کے لیے ناگوار نہیں ہے. عقلاً کیا ہے؟ یہ اس کے لیے ناگوار نہیں ہے، بلکہ عقلاً یہ ہے کہ وہ یہ چاہتی ہے کہ وہ صاحب اولاد، وہ تکلیف ساری برداشت کرتی ہے اور ایک لمبا پیریڈ ہے، ایک دو دن کی بات نہیں ہے، لیکن اس کو برداشت کرتی ہے کہ عقلاً وہ اس تکلیف سے انکاری نہیں ہے. تباً اس کو یہ چیز جو ہے وہ ناگوار گزرتی. کتاب یعنی جہاد بھی ہے، صحیح ہے. اور پھر ناگوار چیزوں کے بارے میں اب دیکھیں نا، ایک عورت اگر اتنی تکلیف برداشت کرتی، اتنی تکلیف برداشت کرتی تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت پیاری سی اولاد دیتی. بظاہر وہ تکلیف تھی لیکن اس کا انعام کتنا اچھا تھا. اللہ فرما رہے ہیں کہ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا، اور عین ممکن ہے کہ تم ناپسند کرتے ہو شیئن کسی چیز کو تو وہ خیر لکم، اس میں تمہارے خیر ہو. اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ان تحبوا، جس چیز کو تم پسند کرتے ہو وہ شر لکم، اور وہ تمہارے لیے برا ہو. اللہ جانتا ہے وانتم لا تعلمون، تم نہیں جانتے ہو. اللہ ہم سب کے ساتھ خیر کے معاملے فرمائے. وہ سوال کرتے ہیں آپ سے شہر الحرام، حرمت والے مہینوں کے بارے میں، قتال فیہ، اس کے اندر جنگ کے متعلق. تو کہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس میں جنگ کرنا بہت بڑا گناہ ہے.
یعنی ایک ایسا سوال جو ان کو سوٹ نہیں کر رہا تھا، کیونکہ مشرکین تھے، اسلام کے خلاف، اللہ کے خلاف، ایک اللہ کے خلاف، نبی کے خلاف، کتاب کے خلاف. انہوں نے یہ سوال کیا. کیوں کیا؟ کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہم پر صحابہ کو روانہ کیا کہ ایک تجارتی قافلے کو پکڑنے کے لیے آپ نے ان کو بھیجا تھا، تو جب انہوں نے ان کو وہاں پہنچتے ہیں تو وہ حکومت والے، یعنی کہ انہوں نے اس کو ذی قعد کی آخری تاریخ سمجھا، جبکہ وہ رجب کی پہلی تاریخ تھی، اور ان سے وہ شخص جو ہے وہ مارا گیا ان کے ہاتھوں، جس سے اس مہم کے دوران جب ایک شخص ان کے سامنے آیا تو جب یہ قتل ان سے ہو گیا تو مشرکین نے پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا، یہ دیکھیں خود ہی دین پہ عمل نہیں کرتے، حرمت والے مہینوں کا یہ خود خیال نہیں کرتے. انہوں نے سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ قتال اس مہینے میں کیسا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا بہت بڑا گناہ ہے. ایک تو ان سے خطاً ایسا ہوا تھا، ان کو نہیں معلوم تھا. دوسری بات یہ کہ بے شک اس مہینے میں قتل تو بہت بڑا گناہ ہے، لیکن صدن روکنا عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے، کفر اور کفر کرنا، والمسجد الحرامی اور مسجد حرام سے روکنا ہے، اخراج نکالنا وہاں کے لوگوں کو، یعنی عمرہ کرنے نہیں تم نے دیا، یہ اس سے بڑا گناہ ہے. یہ بھی سے تم جس بارے میں سوال کرو تو ان سے بڑے گناہ ہیں، اور فتنہ بھی جو مچا رہے ہو تم، فساد کر رہے، یہ تو قتل سے بھی بڑے گناہ ہیں. تو لہٰذا یہ بہانے مت ڈھونڈو، ایسی باتیں تلاش مت کرو، بلکہ جو تم کر رہے ہو اس سے بھی بڑا گناہ ہے. اور مسلمانوں کا یہ واقعہ تو کفار کو بہانے کے طور پر مل گیا. وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، حقیقت کیا ہے کہ وہ ہمیشہ ہی تم سے لڑتے رہتے ہیں، اور ان کے لڑنے کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ تھوڑا نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے ہے. یہاں تک کہ يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، ان کے اندر استطاعت ہو تو تم کو اپنے دین سے ہی پھیر دیں. یاد رکھو مَن يَرْتَدِدْ، جو کوئی پھر گیا تم میں سے اس کے دین سے تو فَيَمُتْ، وہ مر گیا اور کافر تھا، فَأُولَٰئِكَ، یہ لوگ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، ضائع ہو گئے ان کے اعمال، اور پھر دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت ان کے جو اعمال ہیں وہ ضائع ہوں گے. تو لہٰذا قبول ہو جانے والے عمل، کہ کوئی بھی عمل ہم سے ضائع نہ ہونے پائے، کوئی بھی عمل ہم سے بالکل نکارا نہ ہونے پائے، ہمارے تو ہے ہی ٹوٹی پھوٹی کوششیں. یہ لوگ اصحاب النار ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے. جو ایمان لائے اور جن نے ہاجر و ہجرتیں کی اور جاہد و جہاد کی اللہ کی راہ میں، یہ لوگ کون ہیں؟ یرجون رحمت اللہ، اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں. اللہ غفور بھی ہے اور اللہ رحیم بھی ہے. یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن الخمر والمیسر، شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں. قل کہہ دیجئے فیہما، یہ دونوں اسم کبیر، بڑے گناہ ہیں. یہ کبائر گناہ میں سے ہیں، شراب پینا بھی اور المیسر، جوا کھیلنا بھی، یہ دونوں بڑے گناہ ہیں. اگرچہ دیکھنے میں یہ گناہ جو ہے جو کام کر رہے ہیں تو اس میں ان کو فائدہ نظر آتا ہے، اس میں فائدہ بھی ہے، لیکن اس کا گناہ جو ہے اس کے فائدے سے بڑا ہوا. اسمہما اکبر من نفعہما، فائدہ کیا ہوتا ہے کہ وقتی طور پر کسی کو زیادہ مل جاتا ہے، وہ جیت جاتا ہے جوئے میں. شراب پینے سے اس کو وقتی طور پر لگتا ہے کہ بڑا پرسکون ہو گیا ہے، لیکن یہ حرام ہے اس کے لیے. اس کے فوائد جہاں اس کو بڑے لگتے ہیں، ان کو پرہیز کرنا چاہیے اس سے، کیونکہ اس کے جو گناہ ہیں وہ ان دونوں سے بہت بڑی چیزیں، یہ عقل کو ڈھانپ دینے والی چیزیں ہیں، اور یہ نشہ آور باتیں ہیں. اور اسی طرح میسر، جوا جو ہے یہ بھی قبیح فعل ہے. مشرکین کے اندر یہ عام تھا، اور وہ جوئے کے ذریعے بہت سے ان کے کام چلتے تھے، تو اس کو حرام قرار دیا کہ اس کو مت کریں. اگلا سوال، یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں، ماذا ينفقون، کہ کس قدر خرچ کریں، کتنا خرچ کریں، کیا خرچ کریں، کس پر خرچ کریں، اور پھر کتنا خرچ کریں کی بات اب آ گئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرمائیے، سمپل سی بات ہے، قُولِ الْعَفْوَ، جو آپ کی ضرورت سے زائد ہے وہ خرچ کر دیں اللہ کی راہ. آپ کی ضروریات جو آتی ہیں تو ان میں سے آپ جو ہے وہ خرچ کر دیں، اور اللہ کی راہ میں زکوٰۃ کی تو الگ بات ہے. باقی کی جو نفلی صدقات ہیں ان میں جو ضرورت سے کچھ اوپر ہو تو اس کو قربان کر سکتے ہیں، اور اس میں بڑا صبر چاہیے ہوتا ہے. ابوبکر صدیق نے تو اپنی ضرورت کا بھی دے دیا تھا پورا مال، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نصف مال، اور اسی طرح بہت سے صحابہ کی مختلف مثالیں آتی ہیں. تو لہٰذا جو آپ کی ضرورت سے زیادہ ہے، جو آپ چاہیں اس میں سے خرچ کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کی راہ میں اچھا مال اور خلوص یعنی پاک مال دیا جائے، حرام نہ ہو، ناجائز نہ ہو،
इसी तरह बयान करते अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आयात ताकि तुम क्या करो, ततफक्करू, और फिक्र करो, फिर दुनिया, दुनिया के बारे में भी, वल आखिरती, और आखिरत के बारे में भी, यहाँ मैं क्यों रहता हूँ, यहाँ से मैं कहाँ चला जाऊंगा, क्या होगा और क्या करना है। वयसअलूनक, और सवाल करते हैं आपसे यतामा के बारे में, कह दीजिए इस्लाहुल लहुम खैर, कि उनके लिए इस्लाह करते रहो ये बेहतर है। वइन तुखालितूहुम, अगर तुम उनको मिला लेते हो उनके माल आप इसमें, यानी कि जरूरत के तहत अगर कोई नादार है तो फइख्वानुकुम, बस वो तुम्हारे भाई हैं, और अल्लाह जानता है मुफसिद को भी और मुस्लिह को भी। जब भी कोई काम करे तो उसमें ये सोच ले कि अल्लाह देख रहा है, वहीं से काम की सफाई हो जाती है, वहीं से काम की इस्लाह हो जाती है। वलौ शाअ अल्लाहु, अगर चाहता तो अल्लाह ताला लअनतहुम, तुमको क्या करता, मुशक्कत में डाल देता। यानी कि अगर अल्लाह चाहते तो अल्लाह ये कहते कि तुमने यतीम के माल को हाथ भी नहीं लगाना है, अपने माल में से, ये भांजा है, भतीजा है, जो भी यतीम हो गया है, तुमने इसको पालना है अपने माल में से, इसके माल को हाथ नहीं लगाना, हराम है तुम्हारे लिए, ये जब बड़ा होगा इसको देंगे नहीं। इनके ऊपर भी खर्च किया जा सकता है, अपने माल में इख्तलात, यानी नादार है उसमें इख्तलात करके भी खर्च किया जा सकता है। मुकम्मल तफसीलात इसकी कुरान हदीस से हमें मिलती हैं। तो हमारे दीन ने हमारे लिए बहुत सारी आसानियां की हैं। तो हम ये कहते हैं कि दीन में कोई सख्ती नहीं, दीन में कोई जबर नहीं, दीन बहुत आसान है, मौलवियों ने मुश्किल बना दिए। तो ये आसान की जो बात है ना, और खैर ये वाली बातें हैं, जब ईमान ले इस्लाम ले दीन में जो कुछ बहुत मुश्किल लागू होता है, सारी टर्म्स एंड कंडीशंस जो बिल्कुल लागू होती हैं। लेकिन आसानी की बात ये है कि यतीम को मैं अपने माल में से ना पालूं, मुझे पाबंद नहीं किए गए। और बहुत सारी बातें हम पढ़ते जाएंगे कि सख्ती नहीं है का क्या मतलब है। रोजों के बारे में, बीमार और लाजमी रोजे रखें, 30 तो दिन है, आपने लाजमी रोजे रखने हैं, जितना मर्जी मुश्किल सफर है रोजा रखना है। नहीं, युरीदु, चाहते अल्लाह ताला बिकुमुल युस्रा, तुम्हारे साथ आसानी, तंगी नहीं, तकलीफ नहीं चाहता है, अल्लाह ताला आसानी पैदा कर। इसको हम आसानी को किसी और पैराए में ले जाते हैं। वला तनकिहुल मुशरिकात, और तुम मत निकाह करो मुशरिकात औरतों से, यहाँ तक वो ईमान न लाए। इन आयत के अंदर उसूल बयान किया गया है कि मुशरिका औरत जितनी भी तुम्हें पसंद हो, जितनी भी वो मालदार है तो वो है तो मुशरिका ना, उससे बेहतर तुम्हारे लिए क्या है, अमतुन, वाला अमतुन, और अलबत्ता लौंडी जो है वो तुम्हारे लिए ठीक है, वो मोमिना है ना तो वो ठीक है। और औरतों से कहा जा रहा है कि तुम्हारे लिए मुशरिक मर्द, चाहे कि वो तुम्हें कितना ही पसंद क्यों ना हो, चाहे कि वो कितना ही मालदार क्यों ना हो, कितना भी बड़ा ओहदे वाला क्यों ना हो, उसके निस्बत वाला अब्दुल, और अलबत्ता एक गुलाम और मोमिन हो, वो तुम्हारे लिए बेहतर है। क्यों कि वो कुफर वाला है, वो तुमको कहाँ बुलाएगा, यदऊना इलन नार, आग की तरफ, और अल्लाह तुमको बुलाता है जन्नतुल मग़फ़िरत की तरफ। और वो बयान करता है वो बातें ताकि तुम क्या करो, लअल्लहुम यतज़क्करून, ताकि तुम नसीहत को हासिल करो। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन व आख़िर दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।